اچھا، سورہ قلم کا دوسرا رکوع چل رہا تھا. ام نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. اگر آپ لوگ تھوڑا سا ادھر جا کے گلے ملیں گے نا. جی جائز ہے، دے سکتے ہیں، گھر کوئی مسئلہ نہیں. سورہ قلم کا دوسرا رکوع چل رہا تھا. ام نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. بھائی ادھر بات نہ کریں، تھوڑا سا وہاں چلے جائیں. ولید بھائی آپ بھی وہاں چلے جائیں نا. ام نجعل المسلمین کالمجرمین، اللہ نے فرمایا کہ کیا ہم فرما برداروں کو مجرم جیسا بنا دیں گے. یعنی اگر آخرت نہیں ہے اور حساب و کتاب نہیں ہے تو اس کا مطلب سب کا انجام ایک جیسا. ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو. میرے ذرا دانت میں کچھ پھنسا ہوا تھا نا، وہ پھر مسلسل ڈسٹرب کرتا رہتا پورے بیان میں. سونف پھنسی ہوئی تھی، کوئی نسوار گٹکا نہیں تھا. ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو. اچھا میں سے ایک بات میں بتا دوں، ہم نے اب جب سب کو اجازت دے دی ہے نا بیانات اپلوڈ کرنے کی، اس کا ایک نقصان یہ سامنے آ رہا ہے کہ بیان میں میرے جو ذاتی چینل ہیں نا اس میں جو شارٹ کلپ بنتے ہیں وہ کلپ ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، سبق آموز ہو. لطیفہ بھی وہ ہوگا جس میں کوئی میسج ہوگا. اب کھلی اجازت دی ہے تو بعض یوٹیوبرز اپنے ویورز بڑھانے کے لیے اوٹ پٹانگ چیزیں کٹنگ کر کے چلا رہے ہیں. اس سے میرا امیج بھی خراب کر رہے ہیں، علماء کا امیج بھی خراب کر رہے ہیں. یہ بڑی پھر ان کو لگام دینا پڑ. ہم یعنی یوں سمجھیں کہ اجازت کا غلط فائدہ. تو اس لیے سدھر جائیں تو اچھا ہے، نہیں تو پھر سے پابندی لگانی پڑے گی. وہ چینل جو اس قسم کی چیزیں نکالے گا نا، اب ایک چینل نے پتہ نہیں کیا چلا دیا، وہ ایک مولوی صاحب سگریٹ پی رہے تھے، دوسرے مولوی صاحب وہ میں نے دیکھا تو میں نے کہا گولڈ لیف کا ڈبہ ہو جائے. اب یہ پورے 1.5 گھنٹے کے بیان میں ایک چھوٹی سی بات تھی. اب وہ پورا بیان کوئی سنے گا تو اس میں تو یہ فٹ ہو جائے گا. اسی کا شارٹ کلپ نکال کے آپ چلا دو گے کہ مولانا صاحب کوئی تھے چھپ کے سگریٹ پی رہے تھے، میں نے دیکھ لیا تو شرما گئے تو میں نے کہا گولڈ لیف. اس سے علماء کا امیج کیا جائے گا، کیونکہ مولانا بھی چھپ کے سگریٹ پیتے ہیں. حالانکہ 99.99% علماء ایسے ہیں جو سگریٹ نہیں پیتے. زندگی میں نے ایک آدھ کو کبھی دیکھ لیا ہوگا، اور وہ بھی بڑے اچھے تھے، ایک خرابی کوئی شروع سے چلی آ رہی ہوگی. تو یہ یوٹیوبرز کیا کرتے ہیں کہ اپنے ویورز بڑھانے کے لیے کچھ بھی کٹنگ کر کے چلا دیتے ہیں، اور ایسی چیز پھیلتی بھی زیادہ ہے. تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں صرف اپنے چینل پہ جو چیزیں آ رہی ہیں نا، مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پہ کوئی ایسا شارٹ کلپ آئے یا کوئی ایسی بات آئے تو آپ کمپلین کریں. باقی لوگ پتہ نہیں کیا کیا نکال کے ڈال رہے ہیں. بھائی اس کو مائک کو تو گونج کو کم کریں. کہاں چلے گئے؟ میں نے کہا یہاں منجی ڈال کے نا ایک بندہ مستقل بیٹھ جائے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو. ام لکم کتاب فیہ تدرسون. یار بلاؤ کسی کو بلاؤ، مائک کو سیٹ کریں. میری ان کو یہیں بٹھا دو نا، ایلفی سے چپکا دو یہاں پہ. ام لکم کتاب فیہ تدرسون. اللہ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم نے یہ پڑھا ہے. اس میں نے عرض کیا تھا یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. لوگ کہتے ہیں نا، تو اللہ میاں بھی پوچھ رہے ہیں کیا یہ کسی کتاب میں لکھا ہے، کیا یہ کسی کتاب میں لکھا ہے.
اب دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب میں لکھا ہونا بھی ایک دلیل ہے. آج کل میں ایتھیسٹ کے پیچھے پڑا ہوا ہوں ذرا. ایک پاکستانی ملحد ہے, بہت زیادہ اوٹ پٹانگ باتیں پھینکتا رہتا ہے, لمبی لمبی پھینکتا رہے گا. اس نے یہ دعویٰ کیا, اور یہ جو ایتھیسٹ ہیں یہ سب یہ دعویٰ کرتے ہیں, یہ اس کی خاصیت نہیں ہے, کہ حضرت عیسیٰ نام کا کوئی شخص دنیا میں نہیں گزرا, حضرت موسیٰ نام کے کوئی پیغمبر, بولو بھائی, نہیں گزرے. اور فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے, اگر یہ اتنا ہی اوتھینٹک ہے تو کسی تاریخ دان نے یہ واقعہ نقل نہیں کیا. یہ تمام پیغمبر معاذ اللہ فرضی واقعات ہیں, یہ فرضی ہے, کوئی بھی نہیں ہے, نہ عیسیٰ ابن مریم کوئی کچھ بھی نہیں ہے. البتہ اس نے یہ اعتراف کر لیا کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا میں آئے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ سے ثبوت ملتا ہے کہ آئے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کا ثبوت نہیں ملتا. اور کسی تاریخ لکھنے والے نے عیسیٰ ابن مریم کا ذکر نہیں کیا. یہ وہ لوگ ہیں, قرآن مجید میں سورہ ناس ہے نا, سورہ ناس, اس میں اللہ نے کیا فرمایا, قل اعوذ برب الناس. یہ بہت اہم بات ہے, اسے غور سے سنیں. اللہ نے یہ آپ کو اصول ہر جگہ کام آئے گا, صرف ان لوگوں کے خلاف نہیں, ہر جگہ یہ اصول کام آئے گا. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. دیکھیں سورہ فلق اور سورہ ناس جو نازل ہوئی وہ اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے مختلف قسم کے شر اور فتنوں سے. دنیا میں انسان جب جیتا ہے تو بہت سارے فتنے ہیں نا جن سے ہمیں پناہ کی ضرورت ہے, اور پناہ کون دے گا؟ اللہ. اللہ کہتے ہیں میری رحمت کی آغوش میں آ جاؤ تو اس سے بھی بچ جاؤ گے, اس سے بھی بچ جاؤ گے, اور اس مصیبت سے بھی بچ جاؤ گے. تو پناہ میں لانے کے لیے دو صورتیں نازل ہوئی ہیں, ایک سورہ فلق اور دوسری سورہ ناس. دونوں میں بڑا فرق ہے. سورہ فلق میں کیا ہے دیکھیں, قل اعوذ برب الفلق, میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے. اللہ کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ رات کی تاریکی, بیٹا بعد میں بانٹ دینا کھجوریں, بیان میں سب ڈسٹرب ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو رات کی تاریکی کو ختم کر کے صبح کی روشنی لانے والا. تو یعنی جب وہ رات کی تاریکی کو ختم کر سکتا ہے, تاریکی بھی تو تاریکی سمجھتے ہیں, اندھیرا, وہ بھی تو ایک فتنہ ہے نا, انسان بہت سے کام نہیں کر سکتا. کراچی میں اگر آپ اندھیرے میں روڈ پہ سفر کریں گے کھڈے میں گر جائیں گے, پتہ ہی نہیں چلتا کھڈا کب آئے گا, ٹھیک ہے نا. یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ کتنا گہرا کھڈا آئے گا. تو اسپیڈ بریکر سامنے ہے یا نہیں ہے. میری گاڑی کا انجن, وہ جو انجن آئل لیک ہوا, اسپیڈ بریکر سامنے نظر ہی نہیں آیا کیونکہ کوئی نشان ہی نہیں تھا. ہم اسپیڈ میں جا رہے تھے, ایک دم جب ہمیں پتہ چلا کہ ہم چاند پہ پہنچنے والے ہیں اور ستاروں سے ہم قریب ہو گئے ہیں. یہ 5-6 سال پہلے میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا. میں ڈرائیو کر رہا تھا رات کو بڑی اسپیڈ کے ساتھ, اور ہائی وے کی طرف سے نا سروس روڈ پہ تھا میں. تو سروس روڈ بھی ہائی وے کے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کھلے ہوتے ہیں, تو بڑی اسپیڈ کے ساتھ ہم آ رہے تھے. جتنی اسپیڈ کے ساتھ وہ ویمن رائٹس کی خواتین نے خواتین کو مارا تھا نا, اس سے زیادہ ہماری اسپیڈ تھی. نہیں, اس سے تھوڑی کم تھی. وہ یہ شان نزول ہے اس کا, جنہوں نے بیان سنا ہوا ان کو سمجھ میں آئے گا. تو اسپیڈ کے ساتھ جب مجھے اسپیڈ بریکر اتنا بڑا اور اس پہ کوئی نشان نہیں ہے, کوئی لائٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. تو جیسے ہی ہم وہاں پہنچے تو ایسے ستارے جو ہیں نا بالکل قریب نظر آئے کہ یار اتنا ڈسٹینس تھوڑا سا آج کم محسوس ہو رہا ہے ستاروں کا جتنا پہلے. چاند کچھ بڑا بڑا نظر آ رہا ہے. اس کے بعد جب پرانا ڈسٹینس بحال ہوا تو پتہ چلا کہ بھائی گاڑی اچھل کے دھڑام سے نیچے آئی ہے. خیر یہ واقعے کا حصہ نہیں, اس پہ شارٹ کلپ بنا دیں گے, لوگ بولیں گے دیکھو مفتی صاحب ممبر پہ گاڑی کے واقعات سناتے ہیں. تو میں کراچی کے روڈوں کا تھوڑا سا ہلکا سا بتا کے بس چلتا ہوں آگے.
تو وہ ہوئی, ہم بچ گئے, اللہ کا شکر ادا کیا, چلو بھائی چلتے رہے. لیکن وہ ہوا یہ کہ انجن آئل جو ہے نا لیک ہو گیا, اور وہ آہستہ آہستہ لیک ہوتے ہوتے انجن سیز ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ ہوتا ہے کراچی میں, جان بچی لاکھوں پائے, اس پہ لوگ شکر ادا کرتے ہیں, ہم نے بھی شکر ادا کیا. خیر, تو رات کی تاریکی ایک فتنہ ہے. اصل میں یہ بتانے کے لیے پورا واقعہ سنا ہے کہ کراچی میں یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آتا ہے. تو اللہ نے قسم اٹھائی, اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم اللہ کو اس صفت کا واسطہ دو کہ اے اللہ تو رات کی تاریکی کو دور کر کے صبح پیدا کر دیتا ہے, تو اے صبح کے مالک میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اللہ کی اس صفت کو ہائی لائٹ کیا نا. دیکھو جب کسی سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو اس کو اسی مناسبت سے واسطہ دیا جاتا ہے نا. آپ چاہ رہے ہو کہ سامنے والا مجھ پہ رحم کرے, تو آپ اسے یوں کہو گے اے رحم دل, یہ کہو گے نا اے رحم دل. بھیک مانگنی ہے اے سخی انسان, اگر آپ اسے یوں کہو کہ اے کنجوس آدمی تو وہ تو نہیں دے گا. تو اللہ نے ہمیں اپنے آپ سے مانگنے کا سلیقہ بتایا ہے کہ جس چیز سے پناہ مانگنا چاہتے ہو نا, تو اللہ کو اسی کی مناسبت سے اس صفت کا واسطہ دیا کرو. یہ اللہ نے ہی سکھایا ہمیں, اللہ ہی سکھاتا ہے. آدم علیہ السلام جب جنت سے نکلے پریشان, میں اللہ سے دعا کیسے مانگوں, اللہ نے ہی سکھائی کہ ایسے مانگو. تو قل اعوذ برب الفلق, اے اللہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. یوں دعا مانگو. اللہ نے ہمیں قل کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. اللہ کو اس کی ایک صفت کا واسطہ دیا گیا ہے, اور جو پناہ مانگی گئی ہے کتنی چیزوں سے, من شر ما خلق, جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ان کے شر سے, ومن شر غاسق اذا وقب, اور رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے. بھائی شور, بھائی ویڈیو نہ بنائے, بالکل الاؤ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, مجھے بتا دیا کریں نا. ومن شر غاسق اذا وقب, اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں نا جو اپلوڈ کرنے کے قابل نہیں ہوتی, ایک فتنہ پھیل سکتا ہے اس سے, تو ہم اس کو نکال دیتے ہیں. ومن شر غاسق اذا وقب, اور رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے. ومن شر النفاثات فی العقد, اور جو عورتیں جادو کرتی ہیں, گریں لگا لگا کے پھونکتی ہیں. جادو میں یہ بھی ہوتا ہے, جادو سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو جادو کرتے ہیں وہ گریں لگا لگا کے نام پڑھ پڑھ کے پھونکے مارتے ہیں. تو ان سے بھی کتنے شر ہو گئے, 3. ومن شر حاسد اذا حسد, اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. اللہ کو ایک صفت کا واسطہ دیا اور پناہ مانگی گئی 4 چیزوں سے. لیکن سورہ ناس میں معاملہ الگ ہے. قل, اے نبی کہہ دیجئے, اعوذ برب الناس, میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی, جو لوگوں کو پالنے والا ہے. پالنے میں حفاظت بھی آ گئی نا, لوگوں کی حفاظت کرنے والا. ملک الناس, جو لوگوں کا بادشاہ ہے. یہ اللہ کو اس کی دوسری صفت کا واسطہ دیا جا رہا ہے. الہ الناس, لوگوں کا خدا ہے, معبود ہے. اللہ کو اس کی تیسری صفت کا واسطہ دیا جا رہا ہے, اور پناہ صرف ایک چیز سے مانگی جا رہی ہے, من شر الوسواس, وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے. نہیں آ رہی بات. سورہ فلق میں اللہ کو صرف ایک صفت کا واسطہ دیا اور پناہ مانگی ہے 4 چیزوں سے. یعنی اس میں یہ بتا دیا کہ جن 4 چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہو یہ اتنی خطرناک نہیں ہے, بس اللہ کو ایک صفت کا واسطہ بھی دو گے تو دعا قبول ہو جائے گی. ان سے پناہ میں لانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, اور یہ بہت زیادہ خطرناک چیزیں نہیں ہیں. ارے تھوڑے پیسے مانگنے ہوں تو ایک آدھ واسطہ دیا جاتا ہے بس رشتہ داری کا, یار آپ مجھے 100 روپے دے دو, آپ میرے ماموں بھی ہو, اور آپ بس اتنا کافی ہے کہ ماموں 100 روپے دے. اب میرے بھانجے بیٹھے ہیں کہیں ماموں کے 100 روپے نہ مانگ لیں, یا ابو
بس ابو کو ابا ہونے کا واسطہ دیا جائے گا نا. ماں سے پیسے مانگ رہے ہو, امی کہیں کیوں دوں, آپ میری ماں ہو, اتنا تو حق بنتا ہے نا. آج کل بچے ماں باپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ میرے ابو ہیں, آپ میری امی ہیں, اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ کبھی کبھار 100 روپے دے دیا کریں. تو ایک صفت کا واسطہ دیں گے نا. لیکن اگر یہ 1 کروڑ روپے قرضہ چاہیے, پھر سے اتنا کافی نہیں ہے, آپ میرے ابا ہیں, اتنا کافی نہیں ہے, بہت بڑی چیز مانگ رہے ہو بھائی. اس کے لیے دیکھیں آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کا دیا آپ کے پاس پیسہ بھی بہت ہے, پیسے والے بھی ہیں, اور آپ میرا خیال بھی کرتے ہیں, اور میں آپ کا لاڈلا بھی ہوں. تو جتنے واسطے دے سکیں گے آپ دیں گے. ابا کے اندر جتنی کوالٹیز ہوں گی سب کو ہائی لائٹ کریں گے, کیونکہ جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ تھوڑی نہیں ہے. سورہ فلق میں اللہ نے بتا دیا کہ مجھے میری ایک صفت کا واسطہ دو, 4 چیزیں مانگ لو. لیکن سورہ ناس میں بتایا کہ 3 صفات کا واسطہ دو, وہ واسطہ بھی بڑا تگڑا ہے بھائی. اللہ لوگوں کا معبود, لوگ میں تو ہم بھی داخل ہیں نا, لوگوں کا معبود, لوگوں کا مالک, لوگوں کا پالنے والا. یعنی صفات بھی تگڑی اور ان کی تعداد بھی زیادہ, اور پناہ صرف ایک چیز سے مانگی جا رہی ہے, وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے. اس سے پتہ چلا کہ آپ اللہ سے بہت بڑی چیز مانگ رہے ہو, کیونکہ یہ کمبخت وسوسہ ڈالنے والے جیسے بیڑا غرق کرتے ہیں, جادوگر ایسا بیڑا نہیں غرق کرتا, حسد کرنے والا ایسا بیڑا نہیں غرق کرتا, اور رات کی تاریکی ایسا بیڑا نہیں غرق. رات کی تاریکی میں تو انجن آئل لیک ہو گیا نا, یہ ہو جائے گا سانپ کاٹ لے گا, کوئی بہت زیادہ ہو گیا, جن چڑیل بھوت آ گیا. تو جن چڑیل بھوت سے کیا ہو جائے گا بھائی, جسم کا نقصان ہوگا نا زیادہ زیادہ. تو مرنا تو ویسے ہی ہے نا, مرے گا آخر میں بالآخر, تو ویسے نہیں مرے گا کیا ہے بھائی, صحت مند ہو کے بھی تو مر جائے گا, رزلٹ تو ایک ہی ہے. لیکن جو وسوسے ڈالنے والے لوگ ہیں نا, یہ آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں, آپ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, آپ کا سکون برباد کر دیتے ہیں. جن چڑیل بھوت کا علاج ہو جاتا ہے, وسوسوں کا علاج جو حقیقی وسوسے ہیں. ایک وسوسے تو وہ ہوتے ہیں جو وہمیوں کو ہوتے ہیں, یہ تو ان کا دماغ کیا ہے, ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے نا. ایک وسوسے وہ ہیں جو حقیقی معنوں میں کیا ہیں, اچھا بھلا اطمینان کی زندگی تھی, ایسی چیزیں جو 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہو چکی ہیں, ان میں کنفیوژن پیدا کر دینا. یعنی آپ کو سورج نظر آ رہا ہے کہ بھائی سورج ہے, دوپہر کے 12 بج رہے ہیں, لنچ کا ٹائم ہو چکا ہے. ایک بندہ آ کے تقریر کرتا ہے یہ سورج نہیں ہے, اور الٹی سیدھی بحث کرتے کرتے آپ کو کیا کر دے گا, وہ کنفیوز کر دے گا. آپ کو شک ہو جائے گا یار یا تو میں اندھا ہو گیا ہوں یا کیا مسئلہ ہے. پھر 2 4 اور اس کے ساتھ مل گئے, تو اب آپ اتنے کنفیوز ہو جاؤ گے کہ آپ کہو گے یار وہ جو دن کے 12 کی ڈیفینیشن کیا ہے اور رات کے 12 کی آپ کی پورا شیڈول آؤٹ ہو جائے گا نا. تھوڑے دنوں میں آپ دماغی توازن کھو بیٹھو گے. تو وہ چیزیں جو 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہیں, جو وسوسہ ڈالنے والے لوگ ہیں, ان چیزوں میں کنفیوژن پیدا کر کے آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتے ہیں. اور جب آپ بھٹکتے ہو تو پھر یہ نہیں کہ دوسرے ٹریک پہ چلنا شروع ہو جاؤ, کسی ٹریک پہ چلنے کے قابل نہیں رہتے. جیسے کہ آج کل وہ انجینئر صاحب کر رہے ہیں, وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. نہ تو اس نے یہ بتایا کہ یہ والا فرقہ صحیح ہے تو اس کو فالو کر لو, سارے فرقوں میں کیڑے نکال کے سب پہ اعتماد ختم, سب علماء پہ اعتماد ختم, کوئی اپنا فرقہ لانچ کر لو, اپنا بھی نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, لٹکا ہوا ہے آدمی, نہ ادھر کا نہ ادھر کا. اور ایسے لوگوں پہ خود بھی کچھ دنوں میں اعتماد ختم. پھر وہ یا تو وہ قادیانی بن جاتے ہیں, یا منکرین حدیث بن جاتے ہیں, پرویزی, یا وہ بالکل ملحد بن جاتے ہیں کہ یار مذہب کی قید سے اپنے آپ کو نکالو, یہاں تو اختلاف کے علاوہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے, سب کی کتابوں میں کیڑے, سب غلط, فلاں ایسا. پھر تھوڑی دیر میں انسان کہتا ہے یہ اکیلا صحیح کیسے ہو سکتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہاں سے بھی جاتا ہے. تو جو طے شدہ باتیں غامدی صاحب نے کیا, رجم پوری امت کا اجماع ہے کہ شادی شدہ مرد کو کیا کیا جائے گا, رجم. اس میں خام خام ایک نئی تقریر اور ایک بحث چھیڑ کر اس کو کیا بنا دیا, مشکوک, کہ اسلام میں رجم نہیں ہے. بیٹھے اب عامی آدمیوں کو تو پاس دلائل نہیں ہوتے نا,
اس سے وہ رجم کا بھی عامی آدمی نے انکار کیا, اور جتنے بڑے بڑے فقہا محدثین جو اس کے قائل ہیں کہ شادی شدہ مرد جب زنا کرے گا تو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا, یہ شرعی سزا ہے, ان تمام علماء پر بھی اعتماد, بولو بھائی, ختم. منکرین حدیث کیا کرتے ہیں, ایسی ایسی باتیں نکال کے لاتے ہیں کہ آپ کا حدیث پر سے اعتماد ختم. لیبل لگاتے ہیں ہم صرف قرآن کو فالو کرتے ہیں, لیکن انجام یہ ہوتا ہے کہ آپ کا قرآن پر سے بھی اعتماد ختم. لیبل اچھے ہوتے ہیں تو یاد رکھو, وسوسہ وہ شخص نہیں ڈالتا جو کھلا دشمن ہو, وسوسہ اکثر وہ ڈالتا ہے جو دوست بن کے, خیر خواہ بن کے آپ کو ورغلاتا ہے, جو خیر خواہ بن کے آپ کو کہتا ہے میں آپ کو صحیح گائیڈ کر رہا ہوں, حالانکہ وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, غلط گائیڈ. تو اسی طرح یہ جو ایتھیس لوگ ہیں ملحد, یہ لوگ بھی جو چیزیں 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہو چکی ہیں ان چیزوں میں بحث چھیڑ کرنا لوگوں کو کس میں ڈال دیتے ہیں, وسوسے میں. اب یہ تقریر ایک ملحد نے چھیڑ دی کہ جتنے پیغمبروں کا قرآن میں ذکر کرتا ہے یہ سرے سے ان کا کوئی وجود ہے ہی نہیں. چلو جو بے دین لوگ تھے وہ کہتے تھے بھائی یہ پیغمبر آئے ہیں, کوئی ان کی تعلیمات کو فالو کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا, کوئی ان کے نبی ہونے کا انکار کرتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ شخصیت ہی کا انکار کر دیا جائے کہ ایسی کوئی شخصیت, بولو بھائی, آئی نہیں. اور مجھے خیال ہوا کہ میں اس کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں اس سے کہتا کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نام کا کوئی شخص یا یہ شخصیت دنیا میں آئی نہیں ہے, کسی مورخ نے, کوئی تاریخ دان نے نہیں لکھا. مجھے ایک بات بتاؤ, جتنی تاریخیں لکھی گئی ہیں ان میں ہسٹری کی جو ڈیٹ بیان کی جاتی ہے وہ تو حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی؟ کوئی مورخ ایسا ہے جو ہجری یا عیسوی سال کے علاوہ کسی اور تاریخ سے بات کرتا ہو؟ کیا ہو گیا؟ تو یہ اللہ نے کتنا بڑا انتظام کیا ہے پیغمبروں کے وجود کی دلیل کے طور پر کہ انسانی زندگی پر پیغمبروں نے اتنا زبردست اثر ڈالا ہے کہ انسانوں نے جب بھی ہسٹری لکھی ہے پیغمبروں ہی کی کسی خاص واقعے سے اس کو شروع کرتے ہیں اور پیغمبروں ہی کے کسی خاص واقعے پہ اس کو ختم کرتے ہیں. اس کے بعد کوئی پاگل اٹھ کے یہ بولے کہ عیسیٰ ابن مریم نام کا کوئی شخص گزرا ہی نہیں ہے تو خدا کی قسم یہ دنیا کا سب سے بڑا پاگل ہے, الو بنا رہا ہے آپ کو بیٹھ کے. یہ 2 اور 2 4 کی طرح جو باتیں ثابت ہیں نا ان کا انکار کر کے سوائے وسوسے ڈالنے کے اور کوئی کام نہیں کر رہا. جب بھی ہسٹری لکھی جائے گی تو یا تو قبل مسیح یا تو ہسٹری لکھی جاتی ہے ہمیشہ پیغمبروں, کیونکہ پیغمبروں کا اثر اتنا زیادہ انسانیت پہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ دوسری شخصیتوں کا اثر انسان پہ رہا نہیں ہے. دنیا کی جو سب سے مؤثر ترین شخصیتیں ہیں آپ ان کے وجود کا انکار کر دیا اگر آپ نے, پھر کسی بھی شخص کے وجود کو کوئی بھی کسی طرح سے انکار کر سکتا ہے. پھر نیوٹن اور ایڈیسن تو کوئی کسی کھیت کی مولی ہے ہی نہیں. آئنسٹائن کا انکار اس سے بھی زیادہ آسان ہے. نہیں آ رہی بات؟ لوگ کہہ سکتے ہیں یار یہ سب جھوٹی, سائنسدانوں نے لوگوں کو الو بنانے کے لیے آئنسٹائن کا نام استعمال کیا, آئنسٹائن نامی کوئی شخص نہیں گزرا. جبکہ آئنسٹائن کا اتنا تذکرہ کتابوں میں نہیں ہے جتنا تذکرہ عیسیٰ ابن مریم کا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا ہے, اور کتنا اثر ڈالا پیغمبروں نے انسانی سیرت پہ, انسانی زندگی پہ, کہ آج بھی دنیا کی 2/3 سے زیادہ آبادی پیغمبروں کے وجود کو اور ان کی تعلیمات کو فالو کرتی ہے, چاہے مکمل کرے یا تعلیمات کو فالو کرنے کا دعویٰ کرے, لیکن ان کی تعلیمات میں نجات سمجھتی ہے. تو 2/3 انسانیت, 2/3 انسان, یعنی مسلمان دیکھ لو, یہودی دیکھ لو اور عیسائی, کتنی بڑی آبادی بنتی ہے. 2/3 کے قریب انسان نہ وہ ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کرنے میں نجات ہے. تو جن کی تعلیمات پر عمل کرنے میں نجات ہے ان کی شخصیتوں ہی کے وجود کا انکار کر دو, اس سے بڑی یعنی حقیقت کا انکار کوئی کر سکتا ہے؟ تو یہ صرف بیٹھے ہیں. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, بہت دن ہو گئے بیان نہیں کیا. ہم جب چھوٹے تھے تو ہماری ایک کرکٹ ٹیم تھی, فرینڈز کرکٹ کلب کے نام سے.
ہمارا مقابلہ سارے لمبے تڑنگے بندوں سے ہوتا تھا, ہم اس وقت بالکل ٹین ایجر تھے, کرکٹ کی ٹیم تھی. اب لوگ یہ شارٹ کلپ بنا کے ڈال دیں گے اور بولیں گے دیکھو مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں, کرکٹ کے واقعات سنا رہے ہیں. جو ممبر قرآن و حدیث کے لیے وہ کرکٹ کے لیے. تو ڈالیں, ایسے یوٹیوبرز ہماری نظروں میں آ رہے ہیں انشاءاللہ. تو یا تو پورا جو سبق مل رہا ہے نا وہ بھی ڈالیں اس میں. تو ہماری ٹیم تھی, کیا نام تھا اس کا, فرینڈز کرکٹ کلب, کتنا اچھا نام. لیکن اس میں سارے جونیئر تھے. میں اوپنر جاتا تھا تو سوچ لو کیا حال ہوتا ہوگا اس کا. کوئی ہم پروفیشنل کھلاڑی تو ہیں نہیں. اور 2-4 چھکے چوکے, بعض دفعہ میچ جتوایا بھی ہم نے. ایک دم لگ گئے, لپاڑو سمجھتے ہیں نا, اب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لپاڑو, پتہ نہیں اب یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, ہمارے دور میں تو ہوتی تھی. کچھ جا کے لپاڑو ہیں, وہ اٹھا کے ماریں گے, لگ گئے تو لگ گئے, نہیں تو آؤٹ ہو گئے. تو ہم لپاڑو تھے, چھکے چوکے لگاتے تھے جا کے, کبھی آؤٹ بھی ہو جاتے تھے, کبھی میچ کی کایا بھی پلٹ جاتی تھی. لیکن اکثر رزلٹ یہ نکلتا تھا کہ ٹیم چونکہ بہت ہی جونیئر لڑکوں کی تھی, ہم بالکل ٹین ایجر تھے, اور ہمارے مقابلے سارے سینئر لوگوں سے, ہماری ٹیم نئی بنی تھی. تو نتائج جو نکل رہے تھے وہ اچھے نہیں نکل رہے, نتیجہ نکل رہا تھا اکثر ہار جاتے تھے. تو کیونکہ ہم تو ابھی بڑھ رہے تھے نا, تو اس لیے میں کرکٹ کے بہت خلاف ہوں, کسی اور کھیل کے ہوں یا نہیں ہوں. اس میں ایکسرسائز تو کچھ بھی نہیں ہے, ٹائم ویسٹنگ بے انتہا. تبھی میں نے جب ٹوٹا پھوٹا دین کی طرف آیا نا, تو سب سے پہلے کرکٹ کو خیر آباد کہا کہ یہ نہیں کھیلوں گا, سوائے ٹائم ویسٹنگ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہے. اور وہ بھونپو لے کے بیٹھے رہتے ہیں, پاؤں بجاتے رہتے ہیں, وہ چھچوری حرکتیں الگ. اور انسان کی اخلاقیات بھی خراب ہوتی ہیں, تباہ ہوتی ہیں. کھیلو, کوئی ایکسرسائز ہو باڈی کی, ایسے کھیل کھیلو. تو اب میں نے یہ ٹیم کے جو کوچ تھے نا, ہمارے کوچ بھی تھے, دیکھو کرکٹ میں ٹیشن بازیاں چل رہا ہے, دیکھا نہیں, ایک میچ جیتتے ہارتے ہیں تو 6 مہینے اس پہ تبصرے چل رہے ہوتے ہیں. ایکچولی اگر وہ یوں آتا تو یوں کر لیتا. حالانکہ کرکٹ تو ایک گیند بلے کا نام ہے, بعض دفعہ چھکا لگ جاتا ہے, بعض دفعہ نہیں لگتا. بس اس میں کون سا اتنے زیادہ 6 مہینے بیٹھ کے آپ اس کو کہ بھئی وہ اگر اس کی پرفارمنس یوں ہوتی تو یوں ہوتا ہے, اور ٹیم کے جیسے کوئی کشمیر فتح کرنے جا رہے ہوں, یا یہ کہ بارڈر پہ کو فوجیں آمنے سامنے لڑ رہی ہوں. بلا وجہ میڈیا نے ایک بیکار ترین چیز کو بڑھا چڑھا کر, دیکھو یہ انسان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ میں کہیں دھوکے میں تو نہیں آ رہا. تبھی قرآن نے کیا کہا ہے کہ شیطان ان کے لیے برے اعمال کو مزین کر دے گا. مزین کا مطلب کیا, چیز بری ہوگی, چمک پٹیاں لگا کے نا اس کو خوبصورت کر دے گا. تو یہ شیطان نے میڈیا کے ذریعے بہت سی خراب چیزوں کو کیا کر دیا ہے, مزین, کہ ان کی اتنی عزت اور ان کے ایسی رسپیکٹ, اور یہ ایکچولی, اور وہ آپ کی پرفارمنس, اور یہ ٹوپی ڈرامہ ہے بھائی, کچھ بھی نہیں ہے. گیند بلے گا اٹھا کے لگ گیا, اس میں کوئی ملک کی عزت نہیں ہے, ہارنے میں کوئی ملک کی ذلت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. کھیل کود کو عزت اور ذلت سمجھنے والے پرلے درجے کے بے وقوف ہوتے ہیں. یہ کوئی عزت ذلت کا معیار تھوڑی ہے. ان دنوں میں افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی, ان کی ایک ٹیم آئی, وہ بیچارے تو بالکل ہی مولانا ٹائپ کے لوگ تھے, ان کی بھی ٹیم آئی, ہار کے چلی گئی. تو لوگ کہنے لگے افغانستان کیا ہو گیا, بڑا رسوا ہو گیا. میں نے ان سے کہا افغانستان سے پنگا نہیں لینا, افغانستان سے پنگا نہیں لینا. رشیا کی میرا خیال ہے کوئی کرکٹ ٹیم نہیں ہے, اگر ہوتی یا فٹ بال کی ٹیم بھی ہوتی, رشیا جب بھی افغانستان سے لڑواتا ہمیشہ رشیا جیتتا. رشیا نے غلطی یہ کی کہ اپنی سرخ فوج بھیج دی جو امریکہ کی ٹکر کی تھی. اس نے کہا افغانستان کے میدان میں بم کھیلیں گے ہم. آئی بات سمجھنے, اس میں پٹ کے واپس گیا کہ نہیں گیا. تو افغانوں کے لیے فخر کرنے کی چیز یہ نہیں ہے کہ ہم کرکٹ میں جیتے, ہم وہ یہ فخر کریں بھائی ہم نے رشیا کو شکست دی ہے, 16 لاکھ انسان کٹوا دیے, مگر روس کے تسلط کو برداشت نہیں کیا. یہ ہے عزت دار لوگوں کی نظر میں عزت. باقی ظاہر ہے جنہوں نے اپنی پرفارمنس کو جنگوں میں لگایا ہو وہ کرکٹ میں تو ہاریں گے, یہ ہارنا ان کی خوبی ہے. وہ فٹ بال میں بھی ہاریں گے, وہ کرکٹ میں بھی ہاریں گے, وہ والی بال میں بھی ہاریں گے, اس لیے کہ وہ سروں سے کھیلنا سیکھے ہیں. نہیں آ رہی بات, وہ سپر پاور سے کھیلنا سیکھے ہیں بھائی.
آپ ان سے پھٹا کر کے دیکھو. آئی بس ہم بولے تم بھی کلاشن کوفے لے کر آؤ میدان میں, ہم بھی لے کر آئیں گے, دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. تو اس چیلنج کو دنیا قبول کرے گی نہیں. امریکہ نے کیا ہوا ہے, پریشان ہے کہ کیا کروں میں, کیسے نکلوں یہاں سے, کیا معاہدہ کروں. ہم تو چاہتے ہیں افغانستان میں امن ہو جائے, کوئی معاہدہ ہو جائے. ہم تو امریکہ کو پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں جاؤ, ہم تو امریکہ کی خیر خواہی میں کہہ رہے ہیں. امریکہ بھی جاتے ہیں نا بیانات میرے, تو یہ ایسا نہ ہو امریکہ یہ سمجھے کہ میں امریکہ کے خلاف بیان کر رہا ہوں. ترس آتا ہے, اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو کھانے کو روٹی نہیں ہے, جن کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے, اور آپ 20 سال سے اس ملک میں گھاس کھانے کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. تو بھائی نکلو, دوسروں کو بھی امن ملے گا, آپ کو بھی امن ملے گا. آپ سپر پاور ہو, آپ کیا کر رہے ہو یار, آپ کوئی دوسرے کام کرو جا کے. آپ اپنا سپر پاور ہونا ضائع کر رہے ہو. سوالیہ نشان بن گیا لوگوں کے, بھائی تم کیا کر رہے ہو, 20 سال میں تم کچھ نہیں کر سکے. تو اب نکلو, چاہے پتلی گلی سے نکلو, چوڑی گلی سے نکلو, لیکن اب جاؤ, ان کو بھی سکون لینے دو اور خود بھی کیا کرو. یہ نہیں حل ہونے والا مسئلہ افغانستان کا. کسی کے باپ, کسی ماں نے وہ بچہ جنا ہی نہیں ہے جو افغانستان کا مسئلہ طاقت کے زور سے حل کر کے دکھا دے. یہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے. جب ہندوستان میں مسلمانوں پہ آفت آتی تھی نا کوئی, تو ادھر سے پٹھانوں کو بلوایا جاتا تھا. یہ سارے ٹیپو سلطان, محمود غزنوی, یہ کون تھے, سارے افغانی تھے نا. یہ سارے آتے تھے اور ایسی کی تیسی کر کے چلے جاتے تھے. تو علمی کارنامہ, علمی جو کام ہے وہ ہندوستان کے علماء کے زیادہ ہیں, لیکن میدان جنگ میں جو کردار ہے وہ افغانوں کا زیادہ رہا ہے ہمیشہ. دونوں سے مل کے دین پھیلا ہے. تو امریکہ کی محبت میں یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی امریکہ سے کو چاہیے کہ یہاں سے کیا کرے, نکل جائے, ورنہ بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو وہ تو لڑ رہے ہیں, لڑتے 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 وہ تو لڑتے ہی جا رہے ہیں. ان کے تو ویژن ہی یہی ہے آخرت, ایسا ویژن ہے. دیکھو امریکہ کے کمانڈر کا بیان آیا تھا کہ ہم یہ جنگ افغانوں سے جیت نہیں سکتے. اس کی وجہ اس نے یہ بیان کی کہ ہم ٹائم باؤنڈ ہیں. بھائی جب بھی کوئی جنگ چھیڑی جاتی ہے تو اس میں ایک ٹائم ہوتا ہے نا کہ اس ٹائم کے اندر اندر ہم نے ہدف حاصل کر لینا ہے. ایسا تھوڑی کہ لامتناہی جنگ لڑتے ہی رہیں, کوئی رزلٹ ہی نہیں آ رہا بس لڑتے چلے جاؤ. ایسا تو دنیا میں کوئی نہیں کرتا نا. انہوں نے کہا یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں نا, ان کے پاس ٹائم بہت ہے, کیونکہ ان کا نظریہ ہے کہ ہم شہید ہو کے جنت میں جاتے ہیں, تو جتنے چلے جائیں, جتنے زیادہ چلے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آج نہیں جاتے کل چلے جائیں, کل نہیں تو 50 سال بعد چلے جائیں, ہم نہیں جا سکے تو ہماری نسلیں چلی جائیں. تو جب ان کا ویژن کوئی ٹائم ہے ہی نہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اتنے عرصے میں امریکہ کو یہاں سے نکالنا ہے, 10 سال میں یا 15 سال میں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, 10 سال میں نکلے, 20 میں نکلے, 30 میں نکلے, 40 میں, ہماری بلا سے ہم لڑتے رہیں گے لڑتے رہیں گے لڑتے رہیں گے لڑتے رہیں گے. تو انہوں نے کہا ایسی قوم سے کیسے لڑو جس کے پاس لڑنے کے لیے قیامت تک کا ٹائم ہو, اور ہمارے پاس ٹائم کیا ہے, کیونکہ اور بھی غم ہے نا زمانے میں محبت کے سوا. یہ امریکہ خود شعر پڑھتا ہے, اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. اس کا پہلا مصرع کیا ہے, فرقتیں اور بھی ہیں زمانے میں, فرقت کیا ہے یار, بڑا ٹائٹ شعر ہے. اور بھی ہیں زمانے میں, راحتیں اور بھی ہیں زمانے میں, راحت وصل کے سوا. ہاں راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راہ, وصل کہتے ہیں محبوب سے ملاقات. شاعروں کی عادت ہوتی ہے نا, ہر وقت محبوب کے قصے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا. جب خوشی کی بات ہوتی ہے محبوب سے ملاقات ہو گئی, جب غم کی بات, شعر میں غم پیدا کرنا ہو تو محبوب بچھڑ گیا, شعر میں خوشی پیدا کرنی ہو تو محبوب سے ملاقات ہو گئی, شعر میں غم پیدا کرنا ہو تو محبوب بچھڑ گیا. تو اسی پہ پورا شاعری گھومتی ہے. تو ایک شاعر نے کہا کہ بھائی وصل کہتے ہیں ملاقات, وصال یعنی محبوب سے, تو کہتے ہیں راحتیں اور بھی ہیں راحت وصل کے سوا. ہاں راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. راحتیں یعنی خوشیاں محبوب سے ملاقات کے علاوہ بھی زمانے میں, اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. وہ شاعروں کو کہہ رہے بھائی دوسری بات بھی کر لیا کرو. تو امریکہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یار اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, یعنی محبت سے مراد وہ جو لڑائی ہو رہی ہے, ہم نے اور بھی دنیا میں کام کرنے, یہی تھوڑی ہے. تو یہ تو اس وقت رشیا نے امریکہ کو کہا تھا کہ بھائی آپ آ رہے ہو اپنی مرضی سے آ رہے ہو, جاؤ گے اپنی مرضی سے نہیں, بڑی مصیبت بن گئی ہے.
تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, فرینچ کرکٹ کلب پہ بات آ رہی تھی کہ تو اس میں اب ہم جب ہار رہے تھے تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے وہ میٹنگ رکھی, چائے بسکٹ کا انتظام, جیسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, تو ٹیشن بازیاں. تو ہمارے کوچ نے کہا کہ کسی کے ذہن میں کوئی تجویز ہو اور ہم اپنی پرفارمنس کو بہتر بنا سکیں. تو میں نے کہا ٹیم کا نام بدل دو. مجھے وہ نام ہی اچھا نہیں لگ رہا تھا نا, فرینڈس کرکٹ کلب عجیب سا نام لگ رہا تھا, یعنی پڑھنے میں اچھا نہیں لگ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کیا نام رکھے, میں نے کہا ابھی میرے ذہن میں کوئی نام تو ہے نہیں. انہوں نے کہا پھر انگلی نہیں توڑو. وہ مجھے اس کا ملفوظ اتنا اچھا لگا نا کہ جب تک آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ نام نہیں ہے, خام خواہ میں یہ کہنا کہ یہ نام اچھا نہیں ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, انگلی توڑنا. بیٹھے محفل میں کوئی ڈھنگ کی بات کرو بھائی, حالانکہ وہ میرے اگینسٹ تھی, میرے خلاف تھی, لیکن وہ مجھے ملفوظ اس کا اتنا اچھا لگا کہ اس واقعے کو میرا خیال ہے کم از کم 30 سال ہو گئے ہوں گے, میں بالکل بہت چھوٹا تھا, یہ ملفوظ میں بھولا نہیں ہوں کہ یار واقعی یا تو آپ آلٹرنیٹ پیش کرو متبادل, خام خامے اعتراضات کرنا یہ انگلی توڑنا ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. تو ہم انجینئر سے بھی کہتے ہیں یا تو کوئی صحیح بزرگ پیش کر دو ہمارے سامنے, آج کے دور کے کچھ 25-30 بزرگوں کے نام بتا دو. غامدی صاحب سے ہم کہتے ہیں اور کوئی 25-30 اچھے اسکالرز کے نام بتا دو جو 100% اسلام کو سمجھتے ہوں. اور ایتھیس سے ہم کہتے ہیں کہ یار اسلام بھی غلط, عیسائیت بھی غلط, یہودیت بھی غلط, سب غلط ہو گئے, تو صحیح کیا ہے, پھر صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے, کوئی تم ہمیں بتا دو جو عقل کے معیار پہ پورا اترتا ہو. تمہارے پاس تو کوئی راستہ سرے سے ہے ہی نہیں, کیونکہ عقل رہنمائی کر ہی نہیں سکتی بہت ساری چیزوں میں. تو تم بلا وجہ حضرت عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے تھے, یہ کیا ہے, انگلی توڑنا. بلا وجہ بیٹھ کے کیا کرنا, انگلی توڑنا. اور کوئی ایسی شخصیت گزری نہیں ہے, بیکار قسم کی فضول قسم کی باتیں. اور اس کے اخلاقی نقصانات کتنے ہیں. انسان کو آپ نے مان لیا اتفاق سے پیدا ہوا ہے, تو اتفاق سے پیدا ہونے کا مطلب اس کا کوئی ویژن نہیں ہے, پھر سارے کام اتفاق سے ہی کرے, یہ جو جس وقت بن پڑے کر لے. جس کا کوئی انسانوں میں اگر ہدف بنانا پڑتا ہے, لائف کا پرپز کیا ہے, آپ کا ویژن کیا ہے, یہ نہیں بناؤ گے آپ ڈپریشن کے مریض بن کے مر جاؤ گے, آپ پاگل ہو جاؤ گے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے صبح اٹھ کے میں نے کرنا کیا ہے. یا تو آپ ہوس کے پجاری بن جاؤ گے, نفس کے غلام, بس شہوتیں پوری کرنی ہے میں نے, ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ لذت میں گزرے. تو یہ انسانوں کا ویژن نہیں ہو سکتا, اس سے تعمیری سوچ پیدا نہیں ہو سکتی. تو پھر تعمیری سوچ کیسے پیدا ہوگی, آپ بتاؤ. ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور میں بار بار یہ بیان بھی میں کر چکا ہوں, لیکن ابھی موضوع آیا تو میں پھر دوبارہ کر رہا ہوں کہ باطل فرقے کو پہچاننا, یاد رکھو 2 منٹ کا کام ہے, زیادہ لمبی چوڑی بحث نہیں کرنی پڑتی باطل سے. باطل جب آپ پر اعتراضات کرے نا, تو ان اعتراضات کے جوابات میں نہیں پڑھو, آپ بولو ان اعتراضات کی بنا پر میرا مسلک ہو گیا غلط, لیکن تو اگر مجھ پہ 10 اعتراض کر رہا ہے نا, تو جس مذہب کی طرف مجھے دعوت دے رہا ہے اس پہ 10,000 اعتراضات ہیں, تو ان کا جواب دے دے تو میں تیرے مسلک کو قبول کر لوں گا, تیرے مذہب کو قبول کر لوں گا. مثلا ہندو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان بقرعید میں جانور ذبح کر کے ظلم کرتے ہیں, اسلام کا یہ حکم صحیح, بولو بھائی نہیں ہے. فرض کرو مان لیا صحیح نہیں ہے, میرے پاس اگر کوئی ہندو آئے گا نا, کہے گا اسلام کا یہ حکم ٹھیک نہیں ہے کہ جانوروں کو کاٹ رہے ہو, ظلم کر رہے ہو, میں کہتا ہوں فرض کرو اللہ نہ کرے یہ اسلام پر اعتراض صحیح ہے, میں اسلام اللہ نہ کرے نقل کفر نباشت میں اسلام چھوڑتا ہوں, لیکن مجھے پھر یہ ثابت کرو کہ تو جس مذہب کی دعوت دے رہا ہے مجھے, اس مذہب میں اس سے بڑے بڑے اعتراضات نہیں ہیں. اگر اسلام کی طرف ایک انگلی اٹھ رہی ہے تو آپ کے مذہب کی طرف 20 انگلیاں اٹھ رہی ہیں. سب سے پہلے میں یہاں سے بات شروع کروں گا کہ میں گائے کاٹتا ہوں اللہ کے حکم پہ, میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. تمہاری عبادت کہاں سے شروع ہوتی ہے, پتھروں کے معبود سے. تو میں پتھر کے سامنے کیسے جھکوں بھائی, اس کی کیا دلیل ہے بھائی. میں گائے کے پیشاب کو مقدس کیوں سمجھوں, اس کی کیا دلیل ہے. میں گائے کو اپنی ماں کیوں بناؤں, اس کی کیا دلیل ہے. دودھ تو بھینس کا دودھ زیادہ پیا جاتا ہے. میں نے تو بکری پالی ہوئی ہے بھائی, مجھے تو وہ دودھ پلا رہی ہے. ہمارے ایک رشتے دار تھے, وہ
شپ میں نا, تو وہ ان سے کسی ہندو نے کہا کہ آپ دیکھیں نا, گائے اتنی دودھ پلاتی ہے, آپ گائے کا دودھ نہیں پیتے؟ انہوں نے کہا نہیں, میں تو بکری کا پیتا ہوں. حالانکہ وہ پیتے نہیں تھے, لیکن ایک مثال تھی. اس کا مطلب میں بکری کی عبادت کروں پھر؟ اور جتنا ہم دودھ پیتے ہیں اس سے زیادہ خدمت تو ہماری اور بھی مخلوق کرتی ہے. وہ مخلوق ہماری, بہت ساری مخلوق اور اس سے زیادہ خدمتیں کر رہی ہے ہماری. تبھی تو جو جھوٹے خداؤں کے قائل ہیں ان کا پھر ایک خدا نہیں ہے. کبھی وہ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں, کبھی وہ روٹی کی عبادت کرتے ہیں, کبھی کس کی کبھی کس کی. تو اللہ نے تو ہمیں اس کنفیوژن سے نکال دیا کہ بھائی یہ ساری تمہاری خدمت کے لیے میں نے لگائے ہیں, یہ اپنی مرضی سے تھوڑی کر رہے ہیں تمہاری خدمت. ارے گائے اپنی مرضی سے تھوڑی خدمت کر رہی ہے, بیل اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا نا تو نہیں کر رہا ہوتا. وہ کہتا میں کیوں ہل کے آگے, مجھے کیوں جوت رہا ہے صحیح, مجھے کیوں لگا رہا ہے, میں اتنا پاورفل اتنا طاقتور, میں ہل کیوں چلاؤں. اس کی آنکھوں میں پٹی باندھ لو, 24 گھنٹے گھومتا رہے گا. کولو کا بیل ہوتا ہے نا, گھومتا رہے گا گھومتا رہے گا گھومتا رہے گا. وہ اپنی مرضی سے تھوڑی, اس کو تو خدا نے ایسا بنایا کہ اس میں کھوپڑی رکھی نہیں, اس کو مسخر کر دیا ہمارے لیے کہ انسان تیری آنکھوں پہ کالی پٹی باندھے گا اور تجھے پش کرے گا, تو سمجھے گا لانگ روٹ پہ نکلا ہوں میں, وہ سمجھے گا آج میں کراچی ٹو پشاور جا رہا ہوں میں. وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے تبھی اس کی پٹی باندھتے ہیں. اور ایک بیل وہ لگا دیتے ہیں تاکہ مالک کو پتا چلے کہ یہ چل رہا ہے. وہ چلتا رہتا ہے, وہ جب آنکھ کھلتی ہے یار میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہوں ٹھیک ہے. تو بیل اپنی مرضی سے تھوڑی یہ کر رہا ہوتا ہے. ہم مچھلیاں کھاتے ہیں, مچھلی اپنی مرضی سے تھوڑی ہمارا نوالا بنتی ہے. تو یہ سب اللہ کی قدرت ہے, اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کیا. تبھی تو قرآن نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. بہت سے لوگ سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہیں کہ سورج اتنی خدمت, سب سے زیادہ خدمت تو سورج کر رہا ہے. سورج اگر روشنی برسانا بند کر دے تو گائے بھی دودھ نہیں دے گی, گائے کو کھانے کو ہی نہیں ملے گا, پودے ہی نہیں اگیں گے. اور اگر دودھ دے گی بھی تو اس دودھ سے وٹامن ڈی اور کیلشیم نہیں بنے گا, کیونکہ دودھ ہڈیوں کا جزو بدن اس وقت بنتا ہے جب ہڈیوں کو دھوپ بھی ملے. ڈاکٹر کہتے ہیں نا کیلشیم کی کمی وٹامن ڈی کی کمی سے ہوتی ہے. وٹامن ڈی میں ہوتا کیا ہے کہ کیلشیم کو آپ کی باڈی کا حصہ بناتا ہے, یعنی دودھ میں کیلشیم ہے نا, تو وہ جزو بدن, گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں, یعنی بدن کا پارٹ اس وقت بنے گا جب اس پہ سن لائٹ لگے گی. تو زیادہ خدمت کون کر رہا ہے؟ سورج کر رہا ہے. تو اسی وجہ سے بہت سے لوگوں نے سورج کی پوجا کرنا شروع کر دی, یار یہ تو بڑی خدمت کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا یہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا, یہ میں نے اس کام پہ لگا دیا. اس لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو. واسجدوا للہ الذی خلقہن, اس ذات کو سجدہ کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا. سجدہ واجب ہو گیا, بعد میں کر لیے گا. تو اگر میرے پاس کوئی ہندو آئے تو میں اس کو 2 منٹ میں اس طرح سے کیا کر دوں گا؟ ٹہلا دوں گا. بھائی میں اسلام کو چھوڑ کر کوئی مجھے دوسرا راستہ تو بتا. اور اگر تو دوسرا راستہ بھی نہیں بتا رہا اور اسلام پہ بھی اعتراضات کر رہا ہے, تو وہی کام ہے کہ فرینڈس کرکٹ کلب کا نام کیا ہو جانا چاہیے, چینج ہو جائے. کیا ہونا چاہیے وہ نہیں پتا, بس سب کو کنفیوژن میں ڈالا, پتلی گلی سے نکل لی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ انگلی توڑنا. انگلی توڑ کے نکل لی. تو زیادہ تر لوگ کمنٹس میں انگلیاں ہی توڑ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. جو باطل لوگ ہیں نا, بیانات پہ اعتراض, اسلام پہ اعتراض, کبھی فقہ حنفی پہ اعتراض کرتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. تو بھائی کوئی دوسرا فقہ مرتب دکھا دو, پھر مرتب ہو جس میں تمام جزیات کا حل ہو. لوگ کہتے ہیں قرآن و حدیث میں ہے. قرآن و حدیث میں ہے تو پھر آپ یوٹیوب پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو لوگوں کو بتانے کے لیے؟ قرآن حدیث لوگوں کے سامنے لا کے رکھ دو نا. آپ جیسے یوٹیوب کے ذریعے ڈیفائن کرتے ہو, تو فقہاء نے کتابوں میں لکھ کے ڈیفائن کر دیا, تو بات تو ایک ہی ہے نا. بات کیا ہے؟ ایک ہی ہے نا. تو آپ بھی تو فتاوی لکھتے ہو, لکھی ہوئی تحریریں آپ کی بھی تو ہوتی ہیں. تو A to Z تمام مسائل کا حل دکھا دو. تو ہمارے پاس 4 فقہ کے علاوہ کوئی 5واں ہے ہی نہیں, تو ہم کیسے اس کو فالو کریں؟ 5واں فقہ ہی نہیں ہے تو بھائی فالو کیسے کریں گے ہم اس کو؟ پھر تو یہی ہوگا, کوئی اس کی سن رہا ہے, کوئی اس کی سن رہا ہے, کوئی قرآن حدیث کے نام پہ وہ مسئلہ بیان کر رہا ہے, وہ قرآن حدیث کے نام پہ الگ مسئلہ بیان کر رہا ہے, وہ قرآن حدیث کے نام پہ الگ. جتنے لوگ ہیں اتنے مسلک ہیں, لیکن انہوں نے سیاستاً نام ان سب کو ایک مسلک کا دیا ہوا ہے, حالانکہ وہ ایک نہیں ہے. طلاق کا مسئلہ پوچھ لو, 4 فقہ میں پوچھو گے آپ کو جواب ریٹن میں پہلے سے صدیوں سے ایک ہی مسئلہ چلا رہا ہوگا.
ان چاروں سے ہٹو گے, جتنے قرآن و حدیث پہ ریسرچ کرنے والے ہوں گے ان کے اتنے ہی فتوے ہوں گے. ایک کہہ رہا ہوگا قرآن حدیث کی روشنی میں طلاق ہو گئی ہے, دوسرا کہہ رہا ہوگا ایک بھی نہیں ہوئی ہے, تیسرا کہہ رہا ہوگا ایک ہو گئی ہے باقی دو نہیں ہوئی ہیں. آئی بات سمجھ؟ سب کے الگ الگ مسئلے ہوں گے. تو پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہم کسی مسلک کو نہیں مانتے, یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام پر عمل ہی نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ابھی پورا عمل شروع ہی نہیں کیا, اس لیے ان کو مسلک کی ضرورت محسوس ہوئی نہیں ہے. یہ تھوڑا تھوڑا کر رہے ہوتے ہیں, کچھ وہاں سے کچھ وہاں سے. پورا اسلام کو فالو کریں گے تو ان کو ضرورت پڑے گی پراپر کسی مسلک پہ چلیں جس میں تمام مسائل کا حل موجود ہو. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے چلنا. تو بس انگلیاں توڑ توڑ کے کیا کرنا, کنفیوژن پیدا کرنا. ایک دفعہ میرے پاس کچھ شیعہ حضرات کی طرف سے کچھ لوگ آئے اور مجھے کہنے لگے, وہ لڑکے تھے, ان کو شیعہ حضرات نے کچھ باغ فدق وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے, وہ جو کہتے ہیں حضرت فاطمہ کی وراثت یہ کر لی وہ کر لی اس طرح کا. تو وہ کچھ لڑکے آئے مجھے کہنے لگے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاذ اللہ ظلم ہوا تھا, حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق نے باغ لے لیا تھا, حدیث کا ریفرنس دیا یہ وہ. مجھے کہا اس کا جواب دیں. میں نے کہا دیکھو میں ایک بات کا جواب دوں گا پھر تم دوسرا اعتراض لے کر آ جاؤ گے, پھر میں اس کا جواب دوں گا. تم ان سب باتوں کے کافی شافی جوابات الحمدللہ موجود ہیں. پھر چوتھا مسئلہ لے آؤ گے, پھر پانچواں لے آؤ گے, پھر چھٹا لے آؤ گے, پھر ساتواں. تو میں نے کہا میں تو پھر دن بھر یہی کرتا رہوں گا. تو میں نے کہا دیکھو اس کی ضرورت کیا ہے, کہ اس سوال کا جواب کیوں چاہیے. وہ یہ اعتراض اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے خیال میں سنی مذہب درست نہیں ہے کیونکہ وہ ان میں غلط چیزیں آ گئی ہیں. میں نے کہا یہ تو سنی مذہب کے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ صحابہ کرام نے حضرت فاطمہ کی وراثت نہیں لی. یہ تو ہمارے بڑے بڑے عشرہ مبشرہ ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی, وہ نبی کی بیٹی سے وراثت کیسے کھا سکتے ہیں. یہ یعنی سنی مذہب کو کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے یہ. میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ اس بات کو درست مان لیتے ہو تو پھر سنی مذہب ہی غلط ہو جائے گا, کہ جس میں اتنے بڑے بڑے بلینڈر ہوئے ہیں کہ اہل بیت سے معاذ اللہ نفرت سکھائی جا رہی ہے اس میں. تو میں نے کہا ان سے کہیں کہ ہم سنی مذہب کو میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اس اعتراض کی بیس پہ, لیکن اس شرط پہ چھوڑوں گا کہ پھر مجھے کوئی دوسرا پلیٹ فارم دیں جس پہ اس سے بڑے بڑے اعتراضات نہ ہوتے ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا پھر جن لوگوں نے, دیکھو ہر شیعہ کو انگلی توڑنے کی عادت نہیں ہوتی, میں مانتا ہوں. ابھی محرم آ رہا ہے, ویسے بھی پھر ایک شیعہ سنی کی جنگ نہ چھڑ جائے. جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو فوکس, لیکن انگلی توڑنے والے ہر ایک میں ہوتے ہیں نا, بحث کرنا بلا وجہ. اہل حدیث میں بہت سے معتدل ہیں, اپنی نماز پڑھتے ہیں نکل لیے, لیکن بعض کیا کرتے ہیں بلا وجہ آپ کو آ کے چھیڑنا. اور یہ دیوبندیوں میں بھی ہوتے ہیں, ہر فرقے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو شیعوں میں بھی بہت ہول سیل کے حساب سے ہیں. آپ بیٹھو گے وہ باغ فدق لوٹ گیا, نمبر حضرت علی کا تھا, ان سے خلافت چھین کے کس کو دے دی گئی, ابو بکر کو دے دی گئی, پہلا نمبر ان کا تھا, یہ کیا ہو گیا. وہ بیٹھ کے نا پھر آپ وہی کیا ہے کنفیوژن. تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ یار اس سے یہ ثابت ہوتا ہے سنی مذہب غلط ہے, تو میں مان لیتا ہوں غلط ہے, تو مجھے بتاؤ پھر میں سنی مذہب کو چھوڑ کر کس طرف آؤں. کیونکہ اگر آپ اپنے مسلک کی طرف بلاتے ہو تو پھر ہمارے پر اگر 4 اعتراضات ہیں تو آپ پر 4000 اعتراضات ہیں, ان کا جواب دو. تو میں نے کہا باطل کے سوالات کے جوابات میں پڑھنے کے بجائے نا اس سے سوالات پوچھنا, بولو بھائی شروع کر دو. اور اگر وہ سوالات کی بیس پر, اعتراضات کی بیس پر اپنا مسلک چھوڑ دے تو اس سے کہو یہ اس کی علامت ہے کہ واقعی آپ حق کے متلاشی ہیں. پھر ہم اس پہ بھی پھر ہم آپ سے بحث کریں گے. اگر ہم پہ 4 اعتراض ہو رہے ہیں اور آپ پہ 400 ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب پہلے ان 400 کو بیٹھ کے حل کرو آپ, ورنہ ہم نہ ادھر کے رہیں گے. کیونکہ شیعہ اور سنی دو ہی تو مسلک ہیں اسلام میں, تیسرا تو کوئی ہے نہیں بھائی. یا تو سنی ہے یا کیا ہے, شیعہ ہیں. اب سنی چھوڑ دیا, شیعہ کو قبول نہیں کیا, تو کہاں جائے گا آدمی. ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب پھر وہ نیا تیسرا فرقہ نکالے گا بیٹھ کے. تو تیسرے کا امت متحمل, امت میں تیسرا فرقہ نہیں افورڈ کر سکتی, 2 بہت ہو گئے ہیں بڑے بڑے. تو ہم یہاں لٹک کے نہ ادھر کے رہیں گے. تو یہ بھی کیا ہے بھائی, اعتراض کر کے کیا کرنا صرف. تو جو حق کا متلاشی ہوتا ہے نا وہ واقعی حق تلاش کر رہا ہوتا ہے. میں نے جب یہ ایک سوال قائم کیا تھا نا, عیسائیوں کا عقیدہ کہ خدا 3 بھی ہیں 1 بھی ہیں, اس پہ بہت سے عیسائیوں کے کمنٹس بھی آئے ہیں کہ یہ, میں نے کہا نا یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو عقل سے کیا ہے
بالا تر. تو اس پہ بعض عیسائیوں نے اعتراضات کیے کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے, بلکہ پھر اور ایک پیچیدہ سی بحث لکھی ہوئی تھی کہ ہم تو حلول کے قائل ہیں کہ خدا عیسیٰ میں حلول کر گیا, ٹھیک ہے نا. تو عیسیٰ کی ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں, اور ایک حیثیت کیا ہے کہ ان میں کیا ہے, اللہ ہے. تو حضرت مریم کو تم خدا نہیں مانتے. بھائی آپ نہیں مانتے, آپ کا ایک فرقہ تو مانتا ہے نا. تو آپ جس اصل بات جو فوکس کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کی بنیاد ایسی چیز سے شروع ہو رہی ہے جو کھوپڑی میں نہیں آتی, بلکہ کھوپڑی میں نہیں آتی, کھوپڑی اس کے غلط ہونے کا فیصلہ کرتی ہے. کھوپڑی کہتی ہے کہ یہ 100% کیا ہے, غلط ہے. مذہب کی بیس یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ یہ غلط ہے. تو جب بیس یہاں سے شروع ہو رہی ہے تو آگے کیا ہے پھر. تو نیچے ایک عیسائی نے اچھے کمنٹس کیے ہوئے تھے, اس نے کہا میں اسی بیس پر اسلام میں نے قبول کیا ہے کہ اسلام کے عقائد میں کوئی کنفیوژن نہیں, 2 اور 2 4 کی طرح بیان کیا گیا ہے, بالکل واضح ہے. اور میں اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ آپ عقیدہ تثلیث فرض کر لو عیسائیوں کا, ٹھیک ہے مان لو, تو آگے مذہب کو فالو کیا جاتا ہے مذہب کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے. آپ کے پاس سرے سے لا موجود ہے ہی نہیں جس کو عیسائی لا کہا جائے. ہے تو بتاؤ نا ہمیں, ہمارے پاس تو لا ہے نا بھائی. ہماری فقہ کی کتابیں ہیں, کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے, ہم درجنوں کتابوں کا نام دے دیتے ہیں. یار وضو کے مسائل اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں, غسل کے مسائل اس کتاب میں, وضو کیسے کرنا ہے, غسل کیسے کرنا ہے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے, وراثت کے مسائل اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں, خرید و فروخت کے مسائل اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں, نکاح طلاق کے مسائل اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. ایک ایک چیز, سونے کا طریقہ, نبی کی 24 گھنٹے کی سنتیں فلاں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سوتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دانت کتنی دفعہ صاف کیا کرتے تھے, کرتے بھی تھے نہیں کرتے تھے, کرتے تھے تو کتنی دفعہ, کہاں سے شروع کرتے تھے کہاں ختم کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناخن کاٹنا, یہ اسلام نے اس کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا, کاٹنے ہیں کہ بڑھانے ہیں, داڑھی کاٹنی ہے کہ بڑھانی. سکھوں کے پاس تعلیمات نہیں ہیں, انہوں نے کہا مونچھیں بھی بڑھاؤ داڑھی بھی بڑھاؤ. گوروں نے کہا مونچھیں بھی کاٹو داڑھی بھی کاٹو. اسلام نے کہا نا 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 نا, لا ہے نا اللہ کی طرف, داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں گھٹاؤ. ایک ایک چیز, یعنی آپ کی لباس کیسا ہو, آپ کا لائف اسٹائل کیسا ہو. تو اللہ نہ کرے ہم اگر اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کرتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی کتاب تو ہو جس سے پتہ چلے کہ عیسائیت کی یہ تعلیمات ہیں, ان کو اسلام کے مقابلے میں ان کو فالو کرنا ہے. آپ کے پاس سرے سے کوئی بک موجود ہے ہی نہیں, موجود ہی نہیں ہے, تو قبول کر کے کرے گا کیا, سوائے سنڈے کے دن چرچ جانا اور 25 دسمبر کو کرسمس منانا. اس کے علاوہ آپ کے پاس حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کچھ بھی باقی نہیں بچا. باقی یہ کہ سچ بولنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا, یہ تو اقوام متحدہ بھی کہتی ہے, اس کے لیے عیسائی ہونے کی کیا ضرورت ہے. ارے یہ تو یونائٹڈ نیشن اور یہ ساری دنیا مانتی ہے سچ. ابو نے بچپن سے میں بتایا تھا بیٹا سچ بولنا جھوٹ نہیں بولنا, تو اسلام تھوڑی ہے, تو ساری دنیا کہہ رہی ہے. امتیازی حیثیت کیا ہے کہ ایک آدمی قربانی دے کر ایک مذہب قبول کرتا ہے, تو مذہب کی جہاں بحث ہوگی, اسلام کے علاوہ کوئی مذہب آپ کے پاس ہے ہی نہیں جس کے پاس کوئی سسٹم ہو, تو اس کے صحیح یا غلط ہونے کی بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو کیا کرنا ہے. دیکھو ایک مثال دے کے بحث ختم کرتا ہوں. آپ کی بچی کے لیے رشتہ آیا, ایک بندے نے پیغام نکاح بھیجا, دوسرا بندہ بھی اس کے ساتھ آیا. اب آپ کیا کر رہے ہو, دوسرے نے پیغام نکاح بھیجا نہیں ہے, اب آپ کہہ رہے ہو یار دونوں میں سے داماد کس کو بناؤں, میں تحقیق کروں گا دونوں میں زیادہ اچھا کون سا ہے. اب آپ تحقیق کرو, تیری سیلری کتنی ہے, وہ کہہ رہے 1 لاکھ, دوسرے کی تیری سیلری وغیرہ 1.5 لاکھ, جس نے پیغام نہیں بھیجا اس کی کتنی تھی 1.5 لاکھ. یار یہ زیادہ اچھا ہے. اگلا کہے گا بھائی تو نے میری 1.5 لاکھ اور 1.5 کروڑ پیغام میں نے بھیجا ہی نہیں ہے, تو میری تفتیش کیوں کر رہا ہے. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے میں اس سے اچھا ہوں تو میں تھوڑی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں, میں تو اس کو لے کر آیا ہوں. تو اس کو اس سے کمپیئر کیا جائے گا, کسی دوسرے نے بھی پیغام بھیجا ہو تو ان دونوں میں سے دیکھا جائے گا. جب تو نے بیٹی مجھے دینی نہیں ہے نہ میں نے لینی ہے, تو پھر میرے کو اس سے مجھے کمپیئر کرا کے تیرا رزلٹ کیا نکلے گا. تو جب ہمارے پاس چلنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب ہے ہی نہیں جس پہ چلنا پاسبل ہو, ممکن ہو, تو پھر کسی دوسرے مذہب کی تحقیق میں ٹائم ویسٹ کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ سچا ہے کہ اچھا ہے کہ گندا ہے, صحیح ہے کہ باطل ہے, کرنا کیا ہے ہی نہیں. جب اس کے پاس تعلیمات ہی نہیں ہے
کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس, کوئی کتاب نہیں ہے جس کو فالو کیا جائے, جس میں A to Z مسائل لکھے ہوئے ہو, تو اس کے برحق ثابت ہونے سے بھی پریکٹیکل لائف پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو اللہ نے اس لیے حق اور باطل کو اتنا واضح کیا نا کہ اسلام کے مقابلے میں کسی مذہب کو پنپنے ہی نہیں دیا ہے, تاکہ لوگ اس کنفیوژن میں پڑے ہی نہیں کہ کون سا مذہب صحیح ہے کون سا غلط ہے. پنپنے ہی نہیں دیا کہ اتنا اللہ نے اسلام کو, جیسے ایک ملک نے سفیر بھیجے, اب 2-4 جھوٹے سفیر بھی آ گئے نا, اب نیا آدمی کنفیوز ہو رہا ہے, یار ہمارا ملک کا سفیر کنفیوز ہو رہا ہے, امریکہ کا سفیر یہ والا ہے کہ یہ والا ہے کہ یہ والا. تو امریکہ نے کیا کیا, وہ جو باقی 3 تھے نا, اپنی ایجنسی والوں کو بولا کہ ان کو لے جا کے چڈی بنیان پہنا دو. کیا کر دو, ان سے یہ 3 پیس سوٹ اتارو, یہ کم بخت دھوکہ دے رہے ہیں بھائی, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ 3 پیس سوٹ ٹائی کو دیکھ کے پاکستانی سفیر کنفیوز ہو رہا ہے کہ یار یہ والا تینوں چاروں انگلش ایک جیسی بول رہے ہیں. تو امریکہ کیا کرے گا, امریکہ بولے گا ان تینوں کو اٹھاؤ, اپنی پولیس بھیجی اس نے, ان کو اٹھاؤ اور ان سے کوٹ پینٹ چھینو اور چڈی بنیان, دھوتی بنیان یا چڈی بنیان پہنا دو, تاکہ پاکستانی سفیر اس کنفیوژن میں ہی نہ پڑے کہ یہ والا ہے کہ اس کو پتہ چل جائے گا بھائی یہ نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے مقابلے میں کسی مذہب کو پنپنے دیا ہی. کنفیوژن میں پڑھیں کہ یار ہندوازم کا اسلام سے مقابلہ کرائیں یا عیسائیت کا, پھر دیکھیں کون سا صحیح ہے. اللہ نے کہا اس کے علاوہ تمہیں کسی کے پاس تعلیمات ملیں گی نہیں. تبھی مفتی صرف مسلمانوں میں ہوتے ہیں, غیر مسلموں میں مسائل بتانے والے مفتی نہیں ہوتے. روحانی پیشوا ہوتے ہیں, دم درود والے. مسائل بتانے والے وہ صرف کہاں ملیں گے آپ کو, اسلام میں. یہ لقب صرف مسلمانوں کے مذہبی لیڈر کے پاس ہے. عیسائیوں میں پادری ملے گا, مسائل بتانے والا نہیں. وہ وراثت نہیں بتائے گا کہ باپ مر گیا تو بیٹے کو کتنی وراثت, پادری کبھی نہیں, اس کے پاس ہے ہی نہیں بتانے کے لیے. وہ کہے گا لا کو فالو کرو. جبکہ ہمارے ہاں عدالتیں ہمارے پاس فتویٰ بیچتی ہیں کہ مفتی سے پوچھو کہ کتنا. کل ایک مسئلہ آیا, طلاق کا مسئلہ گیا ہوا تھا عدالت میں, میاں بیوی میں پھڈا ہو رہا تھا, کوئی کہہ رہا تھا ہو گئی ہے, کوئی کہہ رہا نہیں. تو عدالت جج پریشان تھا, اس نے کہا کسی مفتی سے فتویٰ لے کر آؤ کہ ان الفاظ سے طلاق ہوتی ہے یا نہیں. تو ہمارے ہاں تو جامع رشید میں آتے رہتے ہیں, عدالت سے آتے ہیں, عدالت فتویٰ مانگتی ہے, بھائی ہمیں نہیں پتا, مفتی سے فتویٰ لکھواؤ. وراثت کے مسائل بہت دفعہ. تو وجہ کیا ہے کہ وہ اسلام کی روشنی میں فیصلہ کروانا چاہتے ہیں لوگ. تو عدالت خود کیا کرتی ہے, بھائی مفتی سے پوچھو, کسی بڑے دارالفتہ سے پوچھو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے مقابلے میں کسی کو پنپنے بولو بھائی دیا ہی نہیں, یہ بحث ہی ختم کر دی. تو باطل کو پہچاننا اتنا زیادہ ٹینشن والا کام نہیں ہے, 2 منٹ کا کام ہے, بشرطے کہ انسان کھوپڑی کا صحیح استعمال, اور انگلی توڑنے والوں سے کیا رہے, ہوشیار, کہ سوائے اور یہ وسوسے پیدا کر کے آپ کے ایمان کو کیا کرتے ہیں, خراب. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہو گیا. مسئلہ پوچھا ہے, حضرت سنت کے مطابق وضو کا طریقہ اور نماز ادا کرنے کا طریقہ بتا دیں. الٹے ہاتھ میں تسبیح کرنا کیسا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں, یہ آپ لوگ ماشاءاللہ اتنی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں, بیان بھی سنتے ہیں, پھر مسائل کے سیشن بھی چلتے ہیں. پیسے ویسے تو ملتے نہیں آپ کو اس چیز پہ. یونیورسٹی میں تو لوگ علم حاصل کرتے ہیں کہ ڈگری ملے گی, پھر اچھی جاب ملے گی, پھر پیسے ملیں گے. تو اس لیے جہاں بہت سی مایوسی کی چیزیں ہیں تو وہاں آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کر امید بھی ہوتی ہے کہ الحمدللہ دین کے لیے کتنا ٹائم لوگ آج بھی نکالتے ہیں. یوٹیوب پہ بھی بہت سے سنتے ہیں, فیس بک پہ بھی 1-1 گھنٹے کے بیانات سن رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو یہ امید کی چیز بھی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایمان جو ہے نا امید اور خوف کے درمیان میں ہے. وہ تو آخرت کے بارے میں کہ انسان اللہ سے امیدیں بھی لگائے اور ساتھ ساتھ اپنے اعمال سے ڈرتا بھی رہے. لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں کامیابی اسی وقت ہوتی ہے جب امید اور خوف دونوں ساتھ ساتھ چلیں. تو ہم ایک طرف بے دینی پھیلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں, بے حیائی کس قدر تیزی سے پھیل رہی ہے. لمس یونیورسٹی کے کوئی پروفیسر 2-4 دن پہلے آئے, بتانے لگے کہ اللہ کا انکار سکھایا جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں, اور یہ جو علم یونیورسٹیوں میں سکھایا جا رہا ہے نا, یہ تکبر پیدا کر رہا ہے. پہلے علم سیکھتے تھے تو تواضع پیدا ہوتی تھی, اب علم سے کیا ہو رہا ہے, تکبر.
کیونکہ جس ماحول میں علم سکھایا جا رہا ہے وہ ماحول ان لوگوں کا پیدا کرتا ہے جو خدا کو نہیں مانتے. لہذا اس علم سے انسان میں بدتمیزی, بے ادبی. آج ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب بچے جتنا ایجوکیشن میں آگے جا رہے ہیں اتنا ہی بدتمیز بنتے جا رہے ہیں, بڑوں کا ادب ان سے نکل گیا ہے. تو میں نے کہا بڑوں کا ادب تو دور کی بات, اللہ کا تصور ہی نکل گیا ہے. تو یونیورسٹیوں میں جو ہے نا اب صرف سائنسدانوں کا ادب احترام ہے, اور سمجھتے ہیں کہ ہماری سب سے زیادہ خدمت کس نے کی ہے, سائنسدان, کیونکہ صبح و شام وہی. تو علماء کو تو بالکل اپنی فہرست سے نکال دیا کہ مولوی کیا ہمیں گائیڈ کریں گے, یہ مولانا کیا, ان کو کیا پتا آئنسٹائن کا, ان کو کیا پتا ڈاروین کی تھیوری کا, ان کو کیا پتا وہ ایڈیسن, اور تو ان مولویوں کو کیا پتا. تو یہ علم کیا سکھا رہا ہے, تکبر. قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو آپ کی اوقات دکھاتا ہے قرآن, اس لیے اس علم کے ساتھ قرآن کا پڑھنا ضروری. قرآن کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں جو علم دیا گیا ہے نا وہ بہت ہی تھوڑا ہے, کچھ بھی نہیں پتا تمہیں. جتنا علم حقیقت میں ہے وہ اس کا کروڑواں حصہ بھی اللہ نے انسانوں کو نہیں دیا. تم میں جہالت زیادہ ہے, معلومات کم ہے, نالج تمہارے پاس کم ہے. اور اللہ نے یہ بھی بتایا پچھلی قوموں کے واقعات کہ ان کو ہم نے جو کچھ ترقی دی تھی تم اس کا 10واں حصہ بھی نہیں پہنچے, لیکن یہ ترقی ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی. دیکھو نا کتنی ترقی ہو رہی ہے, کرونا نے کتنی پوری دنیا کو تباہ کر دیا, جہازوں کی کمپنیاں بیٹھ گئیں, اربوں ڈالروں کا نقصان ہو گیا, حکومتیں پریشان ہو گئیں, ایک چھوٹا سا وائرس اللہ نے چھوڑا ہے. تو ہمارے یونیورسٹیوں کے لوگ ان حقائق سے نظریں چرا رہے ہیں, اور تکبر, خدا ہے کہاں, نظر کیوں نہیں آتا. تو ڈرو اللہ کی اس آگ سے جو اللہ نے نافرمانوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. قیامت کے دن موت کے بعد جو زندگی ہے اس میں سب سے پہلا سوال اللہ اپنے بارے میں کرے گا, سائنسدانوں کے بارے میں نہیں کرے گا. وہ سائنٹسٹ اگر اللہ کو مانتا تھا تو نجات ہے, نہیں مانتا تھا اللہ کہے گا تو اپنی ساری تحقیقات لے کے جا جہنم کی آگ میں. کیونکہ یہ تحقیقات آپ کو اللہ کے قریب بھی کر سکتی ہیں اور اللہ سے دور بھی. قرآن میں بھی تو ان مادی چیزوں کا بیان ہے, مکھی اور مچھر کا بھی بیان, دودھ کا بھی بیان, شہد کا بھی بیان, اور اللہ نے اس میں تحقیق کا حکم دیا. لیکن جب آپ قرآن کے نقطۂ نظر سے ان چیزوں پہ تحقیق کرو گے تو یہ شہد آپ کو اللہ کے قریب کر دے گا. جب میڈیکل کالج میں آپ شہد کے بارے میں پڑھو گے یہ شہد آپ کو اللہ سے دور کر دے گا. میڈیکل کالج میں جب شہد کا پڑھو گے نا آپ کہ شہد میں کیا ہے, تو انسان کہتا ہے جب شفا شہد میں ہے تو اللہ سے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے. جب الرجی کا علاج شہد میں ہے یا شہد سے بنی ہوئی میڈیسن میں ہے تو اللہ کا کیا مطلب ہے, سب کچھ تو اس میں ہے. قرآن جب پڑھو گے تو قرآن کہے گا اوحا ربک الی النحل, تیرے رب نے شہد کی مکھی کو پیدا کیا ہے اور اتنی سی مکھی کی کھوپڑی میں شہد بنانے کے طریقے انسٹال کر دیے. تو پتہ چلا کہ شہد بنانے کے اصل قدرت کے جو خزانے ہیں وہ کس کے ہاتھ میں ہیں, اللہ کے ہاتھ میں. اور شہد میں شفا کس نے ڈالی ہے, اللہ نے. تو شفا اصل میں کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس ہے. تو وہ اللہ جو شہد کی مکھی کے پیٹ سے شہد نکال سکتا ہے تمہارے لیے, وہ شہد کھلا کے تمہیں شفا نہ دے, یہ اس کو اس سے زیادہ اس پر قدرت ہے کہ تم شہد کھاؤ اور اس سے بنی ہوئی چیزیں کھاؤ پھر بھی شفا نہ ملے. تو اللہ دکھا بھی رہا ہے, اتنا سا وائرس بھیجا. اس کو تو میں نے پدا بدماش کہا تھا نا, کرونا کو ٹھیکنا بدماش, کتنی بدماشی مچائی ہے اس نے دنیا میں, وہ تباہ کر کے رکھ دیا دنیا کو. اتنے لوگ نکل لیے پتلی گلی سے ٹھیک ہے. اور ایک ایتھیس نے مذاق اڑایا مولانا طارق جمیل صاحب کا کہ اتنی لمبی لمبی کرونا میں دعائیں مانگی انہوں نے, کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا بھائی, نظر آ رہا ہے. ہمارے ہاں سب سے زیادہ بے احتیاطیاں ہوئی ہیں کرونا میں, لیکن تباہی سب سے کم ہوئی ہے. نہیں آ رہی بات. اور جن قوموں نے اللہ سے رجوع نہیں کیا ان میں احتیاطیں سب سے زیادہ اور تباہی بھی سب سے زیادہ ہوئی ہے.
ابھی بھی کر رہے ہیں. ہمیں بھی کرنی چاہیے, کوئی اچھا کام نہیں کر رہے بے احتیاطی کر کے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. تو بہت کچھ ہو جائے دعاؤں سے, ہمارے تو سب سیٹ اپ ہی دعاؤں سے چل رہا ہے. تو اللہ پہ یقین نہیں ہے تو ظاہر ہے تکبر, میں بس میں کرتے زندگی گزارتے ہیں. میں اور جو ہے وہ سائنس ٹیکنالوجی پر پورا ایمان. یہ مادی وسائل اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے, لیکن قرآن نے ہمیں بتایا کہ اس مادے کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. اللہ جب چاہے گا اس میں اثر رکھے گا, جب چاہے گا اثر ختم کر دے گا. اصل میں تم سب اللہ کے محتاج ہو. اور اللہ کہتا ہے زیادہ تکبر مت کرو, تم سے پہلی امتیں گزری ہیں, ما بلغوا معشار ما آتیناکم, ہم نے تمہیں ان کا 10واں حصہ بھی نہیں دیا جو ان کو دیا تھا, جو کچھ ان کے پاس. اور قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنے علم پہ ناز کرنا شروع کر دیا, تکبر شروع کر دیا اس علم کی بنیاد پر جو کس نے دیا تھا؟ اللہ نے. یہ جو علم ہے نا جو یونیورسٹیوں میں آپ حاصل کر رہے ہیں, اس کی نسبت بھی اللہ اپنی طرف کرتا ہے کہ میں دے رہا ہوں. سائنسدانوں کی طرف اس کی نسبت بھی اللہ نہیں کرتا, کیونکہ اس سائنٹسٹ کو پیدا اللہ نے کیا, اس کی کھوپڑی میں ڈالا کس نے؟ اس کے کھوپڑی جس دماغ سے وہ سوچ رہا ہے. گدھے کی سمجھ میں کیوں نہیں آ جاتی یہ ایکویشنز ہیں؟ گدھے نے پیناڈول کیوں نہیں ایجاد کر لی؟ بولو نا بھائی, اس کی کھوپڑی میں ایسا, وہ ساری زندگی سوچتا رہے, وہ ایک پیناڈول بھی ایجاد نہیں کر سکتا. یہ جو کھوپڑی کے اندر دماغ فٹ کیا ہے یہ اللہ نے کیا ہے, چاہے وہ آئنسٹائن کی کھوپڑی ہو یا نیوٹن کی کھوپڑی ہو یا ایڈیسن کی کھوپڑی ہو. اور 2-4 کے بتا دیں تاکہ 3 مثالیں سن کے لوگ تھک گئے ہیں. میں نے بہت سائنسدان پڑھے ہیں, ابھی یاد نہیں آ رہے, اتنا فارغ بھی نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھتے ہیں. خیر, ایک تو شعر مجھے ممبر پہ یاد نہیں آ رہا ہوتا, حالانکہ بہت سارے اشعار یاد ہوتے ہیں, ممبر پہ بیٹھو تو یاد ہی نہیں ہوتا. ایک دفعہ میں نے لوگوں کو بتایا کہ بستر پہ جب آپ لیٹتے ہیں تو سونے کی دعا, اور میں نے کہا میں یہ دعا 30 سال سے پڑھ رہا ہوں, بچپن سے, واقعی 30 سال سے. لوگوں نے پوچھا کیا دعا ہے؟ مجھے یاد ہی نہیں آ رہی, کیونکہ میں وہ پڑھتا ہوں جب سونے کے لیے لیٹتا ہوں, تو جو ایک ماحول ہوتا ہے نا اسی میں وہ زبان پہ چڑھی ہوئی ہے, اس کے علاوہ وہ یاد ہی نہیں آ رہی کیا پڑھتا ہوں یار میں. تو ایسا ہوتا ہے کہ ماحول نہ ہونا تو پھر وہ چیز یاد نہیں آتی. تو اللہ رب العزت ان کی کھوپڑیوں میں بھی, اور اکثر علماء یہ کہتے ہیں, جو علماء سے میری مراد دینی علماء نہیں, جو ماہرین ہیں, جو دنیاوی علوم کے ماہرین ہیں, جن کا تاریخ پر بھی عبور ہے, وہ کہتے ہیں اکثر ایجادات اتفاقی ہیں کہ سائنٹسٹ کچھ دریافت کرنے چلا تھا, اللہ نے اس کی کھوپڑی کسی اور طرف گھما دی, چلا کچھ اور تھا نکل کچھ اور گیا, دماغ میں کچھ اور آ گیا. تو یہ سب اللہ کی قدرت ہے. تو یہ سارا علم اللہ نے دیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جو علم دیا تھا اس پہ وہ کیا کرنے لگے؟ اترانے لگے. بنانے والے کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابے کہاں ہے خدا, دکھاؤ. تو اس لیے یہ جو آج کل یونیورسٹیوں کا ماحول ہے نا, یہ انسان میں کو فرعون بنا رہا ہے, متکبر بنا رہی ہے. نہ باپ کا ادب سکھا رہا ہے نہ ماں کا ادب. یہ گوروں سے آ رہا ہے نا, تو ان کا تو کلچر تباہ, ان میں ادب تمیز ہے. پلیز تو وہ ہر ایک کے ساتھ ہی لگا دیتے ہیں. وہ تو پولیس والا بھی آپ کو گرفتار کرنے آئے گا تو کہے گا پلیز یہ ہتھکڑی پہن لیں آپ. یہ والی پلیز کا اعتبار نہیں ہے. وہ تو چور کو بھی پلیز, وہ پھانسی کے پھندے بھی لٹکاتے ہیں, پلیز گو اہیڈ, وہ ایسے ہی کہیں گے پلیز اب آپ چڑھ جائیے. وہ تو ان کی, وہ تو ہے. بڑے کے لیے بڑے کا احترام, یہ ابا, یہ اماں, یہ فادر, یہ مدر, یہ سسٹر, یہ بردر, یہ چچا, یہ ماموں, یہ سب مارکیٹ سے کیا ہو گئی چیزیں شارٹ. تو ہمارا بھی یہی حشر کر رہے ہیں وہ لوگ. یونیورسٹیوں میں یہی ہو رہا ہے. لوگ اتنے پریشان ہیں, میری بیٹی باقی ہے, میرا بیٹا نہیں سنتا, پڑھ رہا ماشاء اللہ بڑی زبردست یونیورسٹی میں. میں نے کہا ظاہر ہے آپ نے اس کو ایسا علم دیا ہے کہ جس علم میں تکبر ساتھ ساتھ ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں دیندار لوگوں کو چاہیے کہ اسکول بنائیں, یونیورسٹیاں بنائیں, یہی علم ہو, ماحول اسلامی ہو, تاکہ یہ علم ان کو اللہ کے قریب لے کے جائے. قرآن کہتا ہے نا, دیکھو علم اللہ کے قریب ہی لاتا ہے, لیکن جب غلط ہاتھوں میں آئے گا نا علم تو وہ اللہ سے دور کرے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ قرآن کے ذریعے بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں, بہت سو کو قرآن ہی کے ذریعے گمراہ کر دیتے ہیں. کیونکہ قرآن ہی کو اگر کوئی غلط ڈیفائن کرنا شروع کر دے تو اسی سے گمراہی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے, یا آپ کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو. تو علم اصل میں چاہے دین کا ہو یا دنیا کا, انسان کو اللہ سے
قریب کرتا ہے, کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر جب آپ مطلع ہوتے ہو تو اللہ کی عظمت اور دل میں بیٹھتی ہے. لیکن وہ علم آپ کو ایسا پروفیسر بتا رہا ہے جو خود باغی ہے اللہ کا, تو اس علم سے آپ کو وہ اللہ سے دور کر دے گا. تو میں جو اصل بات تھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ ٹائم نکال کے بیٹھتے ہیں, چاہے میرا بیان سنیں یا کسی عالم کا بیان سنیں, جو لوگ بھی علماء کو سن رہے ہیں, تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس دور میں کہ آپ کو سننے کی توفیق مل رہی ہے, جبکہ اس کا بظاہر دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے. بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں دنیا میں بھی اسی کا فائدہ ہے, دنیا کے مزے بھی ہیں اس میں, دنیا بھی بڑی تمیز سے اور سکون سے گزرتی ہے. میں اپنے بارے میں میں کوئی دیندار نہیں ہوں, اللہ بنا دے, لیکن دین کی طرف نسبت ہے. میں نے جتنی ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں معذرت کے ساتھ, جس کو لوگ آج کل ٹینشن کہتے ہیں کہ بھئی اتنے بچے ماشاءاللہ 14 بچے اور یہ حساب, اتنے گھر, گیس کے بل, 3 گھروں کے بجلی کے بل آ رہے ہیں, گیس کے بل آ رہے ہیں, یہ بھرو وہاں پھر اور بچے کے کبھی یہ مسئلہ ہو گیا. آج صبح ایک بچی کو بخار تھا, 11:30 بجے گھر آنا تھا, اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ. میں نے کہا اب 11:30 بجے میں نہیں لے کے جا رہا, پیناڈول کھلاؤ, ٹھیک ہے نا. اب 11:30 بجے میں سونے کے لیے لیٹا ہوں, بچی کے ڈاکٹر, وہ تو بچے ہیں تو ظاہر ہے یہ سب چیزیں ہوں گی. تو خیر اللہ کا شکر ہے زیادہ طبیعت خراب نہیں تھی. تو یہ لوگ کیا بولیں گے یار کتنی ٹینشن. تو ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں, ہمارے ایک رشتہ دار نے بھیجا, پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, لیکن اس کا جو مضمون ہے نا وہ بالکل درست. کہتے ہیں جاپانیوں کو جو ہے نا, جاپانیوں کو, جیپنیز کو تازہ مچھلی کھانے کی عادت ہے, بالکل سمندر سے نکلی ہوئی تازہ. اب ظاہر ہے ایسی مچھلی کا بزنس تو نہیں ہو سکتا نا, بزنس کے لیے تو آپ لانچ میں جاتے ہیں, ٹن و من مچھلی نکال کے آتے ہیں, فریز کرتے ہیں, پھر وہ 1 مہینے بعد تھوڑی تھوڑی کر کے بکتی ہے. تو جیپنیز کو شوق تھا کس کا؟ تازہ مچھلی کا. تو تاجروں نے سوچا کہ بھئی ایک حل تو یہ ہے کہ مچھلی کو یعنی لانچوں میں ہی برف لے کے جاؤ یا ڈی فریزر, تو مچھلی پکڑتے ہی کس میں ڈال دو؟ لانچ میں ڈال دو. تو جب یہ ہوا تو شروع میں تو یہ چلا, لیکن جیپنیز کو وہ فروزن مچھلی میں بھی مزہ نہیں آیا. ظاہر ہے فریز ہونے کے بعد بھی گوشت کا ٹیسٹ تھوڑا سا چینج ہو جاتا. انہوں نے کہا نہیں بھائی. اب تاجروں نے کہا یار یہ مزہ نہیں آ رہا, دماغ لڑایا وہ جاپان کے تاجر. تو انہوں نے دوسرے طریقے سوچے کہ بھائی مچھلیوں کو لا کے ٹب میں ڈال دیا جائے پانی میں, اور جیسے ہوٹلوں میں جو تالاب ہیں ان میں ڈال دیا جائے, ان کو خوراک دی جائے. جس کسٹمر کو مچھلی چاہیے بھائی یہ تازہ مچھلی نکالی, پکائی, کھائی. لیکن اس کا بھی ٹیسٹ چینج ہو جاتا تھا, کیونکہ سمندر میں مچھلی جس اسپیڈ سے دوڑتی ہے وہ ٹب میں آنے کے بعد اتنی محدود جگہ پہ اس کی اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے. صحیح ہے نا. اور وہ اس میں فریشنس اور تازگی نہیں رہتی, نیچرل ماحول میں نہیں ہے نا. 1 مہینے سے ٹب میں ہے تو یہاں سے وہاں گئی, وہ چربی چڑھے گی, اس کے اوپر فیٹ کچھ بھی ہوتا ہے, ٹیسٹ میں وہ مزہ نہیں تھا جو سمندر سے تازہ نکالی ہوئی مچھلی میں تھا. اب جاپان کے لوگ وہ تاجر پریشان ہوئے, یار اس کے بھی بات نہیں بن رہی, لوگ اتنی اسپیڈ سے کھا نہیں رہے ہیں تو کیا کریں. تو انہوں نے کیا کیا کہ بھائی ہوٹلوں میں بڑے بڑے تالاب بناؤ اور مچھلیاں لا کے چھوڑو, اور ایک شارک مچھلی بھی چھوڑ دو اس میں. کیا کرو بولو بھائی؟ شارک مچھلی. تو شارک مچھلی یہ کرے گی, شارک مچھلی تو شکار کرتی ہے, وہ چند ایک مچھلیاں تو کھا لے گی, یہ نقصان تو ہوگا, لیکن باقی مچھلیوں کو متحرک رکھے گی. باقی مچھلیاں ہر وقت اس سے بچنے کے لیے ان کی موومنٹ اسی طرح ہوگی جیسی سمندر میں ہوتی تھی. یہ نتیجہ بڑا شاندار نکلا, اور مچھلیاں بالکل فریش اور تازہ, بالکل وہی ٹیسٹ جو کہاں تھا سمندر. تو اگر آپ بھی بالکل فریش اور تازہ رہنا چاہتے ہیں تو گھر میں 1 عدد بیوی بولو بھائی رکھ لیں, جو ہر وقت آپ کے تعاقب میں لگی رہے. کہاں سے آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, ادھر کیوں گیا تھا, ادھر سے کیوں آ رہا ہے, وہاں کیوں جا رہا ہے, ادھر کیوں جا رہا ہے, انڈے لینے بھیجا تھا کیوں نہیں لے کر آیا, دہی لینے بھیجا تھا کیوں نہیں لے کر آیا, میری اماں کو کیوں نہیں پوچھا, اور آدمی بھاگتا رہے ہر وقت. تو آپ سوچو جس کے گھر میں 1 شارک مچھلی ہو وہ اتنا فریش ہوگا جس کے گھر میں 3 یا 4 ہوں, وہ تو موٹا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ایک چٹکلا ہے, اس کو خواتین پریشان ہوتی ہیں, ہمیں کیا کیا مثالوں سے سمجھایا جا رہا ہے. آپ کی تعریفیں ہو رہی ہیں, آپ کی تعریف ہو رہی ہیں کہ مرد کو فریش رکھنے کا آپ بہترین ذریعہ ہیں. دیکھو کنوارے آدمی کیسے سست پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, اٹھ ہی نہیں رہے ہوتے,
باپ کے کہنے سے کون اٹھتا ہے بھائی آج کل بستر سے؟ ابا کی کون سنتا ہے؟ تو ایک دم شادی ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لو, تجربہ کر کے دیکھو, ایسا فریش ہو جائے گا, ادھر جا رہا ہے ادھر آ رہا ہے. تو میں لوگوں کو جب دیکھتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں کہ یار تمہاری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور اتنی ٹینشن ہو. اور اللہ کا شکر ہے, میرا کمال نہیں ہے, اللہ کا فضل ہے. اصل میں تو آخرت ہے, اصل وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا. اتنا اللہ نے خوش رکھا ہوا ہے, اتنا خوش رکھا ہوا ہے. یہ نہیں کہ دنیا میں کوئی غم نہیں ہے ہمیں. جو غم لوگوں کو ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی ہیں, ہمارے بھی مسائل ہیں. بہت سے لوگ آتے ہیں مسائل آپ حل کر دیں. میں نے کہا اس مسئلے میں تو میں خود مبتلا ہوں, میں آپ کا مسئلہ کیسے حل کروں؟ جو نارملی گھروں میں مسائل چل رہے ہوتے ہیں سب کے ساتھ, وہ ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں. سارے مسئلے ہمارے بھی حل نہیں ہوئے. تو میں کہتا ہوں یہ جو ہم پاکستانیوں کو جو غم ہے نا, تھوڑے دن کے لیے گوروں کو دے دو, وہ سارے خودکشی سے مر جائیں گے. یہ بارش جو کراچی میں ہوئی ہے اس کے بعد جو حشر ہوا, یہ گوروں کو دے دو, بچے گا کوئی بھی نہیں بچے گا. سارے مرمرا کے ویسی گٹر دھلے ہیں بارش میں. کراچی میں جو بارش ہوتی ہے نا اس کا بہت زبردست فائدہ ہوتا ہے, گٹر دھل کے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. میں نے پرسوں جو یعنی چند دن پہلے جو بھی بارش ہوئی نا, بہت تیز بارش بہت تباہی بارش ہوئی ہے کراچی میں, اس میں نے دیکھا, میں تو نہاتا ہوں اکثر بارش میں دیکھتا ہوں, تو میں نے یہ دیکھا کہ جتنے گٹر تھے نا گلی محلے میں سارے ابل رہے ہیں, کالا پانی نکل رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا گلیوں میں کالا پانی چل رہا ہے. بہت تیز بارش ہوئی تھی, آپ کو پتہ ہے بہت ہی زیادہ ہو گئی, یعنی کراچی میں تصور سے زیادہ بارش ہوئی ہے ابھی چند دن پہلے. تو اتنا گٹر کا پانی کالا نکل کے صاف پانی آنا شروع ہو گیا. حقیقت ہے. میں نے لوگوں سے کہا, میں نے کہا خوشخبری کی بات یہ ہے کہ گٹر دھل کے صاف ہو گئے یار, جو کام قیامت تک نہیں ہو سکتا تھا. تو چلو گلی محلے صاف نہیں ہوئے, گٹر تو الحمدللہ صاف ہو گئے. اب اگر کوئی گٹر میں نہانا چاہے تو نہا سکتا ہے. آج کل صاف پانی چل رہا ہے گٹروں میں, اس سے پہلے کہ دوبارہ گندا ہو جائے. تو بتاؤ جن کی بارشوں میں گٹر دھلتے ہو, گورے اس ماحول میں زندہ رہیں گے؟ تو خیر یہ تو ایک مزاح ہے, لیکن حقیقت یہ مزاح نہیں ہے کہ گٹر دھلے ہیں, یہ حقیقت ہے. گٹر واقعی دھل کے صاف ہوئے ہیں, یہ مزاح نہیں کر رہی, حقیقت ہے. اب آپ گٹر کے ڈھکن ہٹا کے دیکھیں, کالا والا نظر نہیں آئے گا آپ کو, اس میں بالکل صاف ستھرا صاف پانی نظر آئے گا. آپ اتنا پانی بہا ہے نا گٹروں سے نکل کے گیا ہے. تو یہ مزاح ہے کہ وہ انگریز زندہ نہیں رہیں گے, لیکن حقیقت ہے کہ جو ٹینشنیں یہاں ہیں اس کے باوجود امیدیں ہیں, کیونکہ دنیا کو کیا سمجھتے ہیں؟ مسافر خانہ. ایک ویژن ہے, ایک اصل ہدف ہے. ہمارے ایک بڑے زبردست دوست ہیں سلیمان احمد صاحب, بڑے زبردست آدمی ہیں. انہوں نے آج ایک واقعہ سنایا کہ گورے کا کوئی ہدف ہی نہیں ہے نا, کوئی ویژن ہی نہیں ہے. آپ لوگوں سے پوچھیں تم کس کے لیے جیتے ہو, کوئی کہے گا میں اپنی فیملی کے لیے جیتا ہوں, کوئی کہے گا میں اپنے کنٹری کے لیے جیتا ہوں, کوئی کہے گا میں اپنے باپ کے لیے جیتا ہوں, کوئی کہے گا میں اپنے دوست کے لیے جیتا ہوں. فلموں میں بھی یہی دکھایا جاتا ہے, میں فلاں کے لیے جیتا ہوں, میری زندگی تم. مسلمان جو حقیقی معنوں میں کو اس سے پوچھو, بھائی ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیتے ہیں. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میری نماز, میری قربانی, میری زندگی اور میری موت سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. لہذا اس وقت تک جئیں گے جب تک اللہ جینے کا حکم دے گا. جب اللہ مرنے کا حکم دے گا تو کیا کریں گے؟ مر جائیں گے. جب اللہ میدان جنگ میں لڑ کے شہادت کا حکم دیتا ہے تو شہادت مطلوب ہو جاتی ہے نا. تو زندگی بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. موت بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو ایک صحیح ہدف ہے. تو دائیں بائیں درمیان میں جتنی چیزیں آ رہی ہیں وہ زندگی کے ضروری لوازمات ہیں, وہ اصل ہدف نہیں ہے. جو فیملی کے لیے جیتا ہے اس کا مطلب فیملی کسی دریا میں ڈوب کے ختم ہو گئی تو یہ بھی ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے پھر واقعہ سنایا کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھیں اور کوئی ان کا خاندان میں اور کوئی بندہ تھا نہیں, یا تو بچھڑ گئی ہوں گی والدین سے یا کچھ, کوئی بھی نہیں تھا, ایک شوہر ہی تھا. یہ صحیح واقعہ ہے. تو شوہر کے بارے میں اس کو اطلاع ملی کہ وہ دریا میں ڈوب کے انتقال ہو گیا. اس عورت کو جب پتہ چلا تو وہ آئی اور اس نے دریا میں اسی جگہ چھلانگ لگا کے خودکشی کی ہے جہاں اس کا شوہر ڈوبا تھا, کہ میں تو جیتی اپنے شوہر کے لیے تھی, اب تو میرے لیے دنیا میں کوئی بھی نہیں بچا. تو یہ غلط ویژن اور غلط چیز کو ہدف بنانے کا نتیجہ ہے کہ خودکشی کی حرام موت مر رہی ہو. یہ کامیابی ہے؟ دنیا اپنے ہاتھ سے جانے دی.
تو دنیا کا کو ہدف بنانے کا یہی نقصان ہے. نہ بھائی آپ کا ہدف والدین ہے, وہ بھی بچھڑیں گے, قبر میں جائیں گے. نہ آپ کا ہدف بیوی ہونی چاہیے, وہ بھی بچھڑ کے کہاں جائے گی, قبر میں. نہ عورت کا ہدف شوہر ہے, نہ اولاد ہے, یہ سب ساتھ چھوڑنے والے لوگ ہیں. نہ دولت بھی ساتھ چھوڑتی ہے. وہ میں نے ہانگ کانگ میں قبرستان دکھایا تھا نا, ہانگ کانگ تھا, پتہ نہیں ملیشیا تھا, کہاں تھا, اس میں چائنیز لوگ اپنی دولت قبر میں اپنے ساتھ دفناتے ہیں کہ ہم یہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے, لیکن پھر بھی وہ دولت کیا کر دیتی ہے, ساتھ چھوڑ دیتی ہے. آپ جائے اپنی جیب میں لے کے جاؤ, لیکن نہیں, کام نہیں آئے گی وہاں پہ وہ. تو اس لیے مسلمان کا ایک ہدف ہے بھائی, اصل کیا ہے, آخرت. یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی ٹینشنوں میں گزری ہے, پھر بھی کامیاب تھے. ہدف کیا تھا, اللہ کی رضا. انہوں نے کہا اللہ اگر مجھے میری اولاد کو بچھڑوا کے میرا صبر چیک کرنا چاہتا ہے, غم تو ہوتا ہے انسان کو, لیکن اس غم میں یہ تسلی ہوتی ہے کہ ہدف تک پہنچنے کا یہ ذریعہ ہے غم. یہ غم بھی مجھے میرے ویژن میں کامیاب بنانے کا ذریعہ ہے. تو اس غم کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور جو غم آپ کے ٹارگٹ تک پہنچنے کا ذریعہ نہ ہو, اس غم میں انسان کی ٹینشن بڑھتی ہے. مثال سے بات سمجھاتا ہوں, 2 مثالیں دوں گا خاندانی. آپ کو تیز بخار ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے ٹیکا ٹھوک دیا, سوئی لگنے کی تکلیف ہوتی ہے نا, لیکن اس تکلیف میں نہ تو آپ رکھ کے چماٹ مارتے ہیں ڈاکٹر کو, اوے کیا کر رہے, شرم نہیں آتی, بس تھوڑی سی اوئی نکلے گی, بس خودکشی کے خیالات بھی نہیں آئیں گے, کیونکہ آپ کا ہدف ہے صحت. آپ کو پتہ ہے یہ تکلیف صحت کا پیش خیمہ ہے, صحت تک پہنچانے کا ذریعہ. بلکہ تھینک یو بھی کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب زیادہ زور سے تو نہیں چیخا, کہیں آپ ڈر تو نہیں گئے ہیں. چیختا ہے, غم بھی ہوتا ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے. ایک اور مثال, آپ نے جانا تھا لانڈی. کہاں جانا تھا, لانڈی. آپ بیٹھ گئے ایسی بس میں جو کھٹارا ہے, غم دے رہی ہے, جو کراچی کی بسیں اکثر دیتی ہیں. کراچی کی بسیں اکثر کیا دیتی ہیں, دکھ اور غم کے سوا. مجھے بڑا دل چاہتا ہے بس میں سفر کرنے کا. اصل میں اب میری شہرت اتنی ہو گئی ہے, کہیں بس میں لٹکو تو سب پہچان جاتے ہیں, جہاں جاؤ اب لوگ پھر وہ پہچان جاتے ہیں. اب وہ آزادی سلب ہو جاتی ہے انسان. ورنہ بسوں میں سفر کا اپنا ہی مزہ ہے بھائی, بیٹھو چل ہی نہیں رہی. آدمی کہتا ہے ابے, وہ نیو کراچی میں ایک بس تھی نا, وہ چل نہیں رہی تھی, تو پیچھے بڑے میاں کہہ رہے ہیں ڈرائیور کو, ابے تیرے کو نیمبو چٹاؤں کیا, چلنا, ہل ہی نہیں رہا. لوگوں سے کہہ رہا ہے اس کو نیمبو چٹا. یہ اپنا مزہ ہے بھائی اس کا, چل ہی نہیں رہی. چل رہی ہے تو وہ اتنی ہل رہی ہے. تو میں نے ایک دفعہ بس میں سفر کیا, اتنی اسپیڈ سے جا رہا تھا وہ, اور کراچی کی سڑکوں کے کھڈوں سے 3-4 شیشے اس کے ویسے ہی ٹوٹ گئے بغیر کسی ایکسیڈنٹ کے. پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سیٹ پہ, ایک کھڈا آیا تو سیٹ اچھل کے آگے گری ہے, پبلک بھی آگے. پھر وہ کنڈکٹر نے آگے نا دوبارہ سیٹ لگائی ہے. اپنا مزہ ہے بھائی اس لائف کا. تو دل چاہتا ہے کہ کبھی لٹک کے بھی سفر کریں, اور دیکھیں کنڈکٹر اتنے رش میں پچھلے گیٹ سے گھس کے اگلے گیٹ سے نکلتا کیسے ہے. حقیقت ہے یار, پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, گھستا بھی ہے, سب سے کرایہ لیتا بھی ہے, اور اس کی جیب کبھی نہیں کٹتی کنڈکٹر کی, اور اگلے گیٹ سے نکل بھی جاتا ہے. پتہ نہیں کیا, لیکن خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو آپ لانڈی جا رہے ہو, کھٹارا بس مل گئی, غم ہوگا آپ کو, دکھ ہوگا, ہائے اس کو نیمبو چٹاؤ ابے یہ, لیکن ایسا نہیں کہ آپ خودکشی کر لو ٹھا. لیکن آپ نے جانا لانڈی میں, اور آپ بیٹھ گئے ایئر کنڈیشن بس میں, بڑا مزہ آیا آپ کو, زبردست سکون مل رہا ہے, کوئی نیمبو چٹانے کی بات نہیں ہو رہی, بالکل مزے سے, کنڈکٹر تنگ نہیں کر رہا, اور زبردست. لیکن تھوڑی دیر میں آپ کو پتہ چلا یار غلط بس میں بیٹھ گیا ہوں میں. یہ لانڈی نہیں جا رہی, بلکہ یہ تو الٹا منوڑا کی طرف جا رہی ہے, الٹا جا رہی. تو اس خوشی میں بھی آپ کو ایسی ٹینشن ہوگی, آپ بار بار کھڑکی سے چھلانگ لگانے کی کوشش, ابے روک گاڑی, ابے مجھے نکلنا ہے, اتنی ٹینشن ہوگی. وہ اے سی کے مزے آپ کو محسوس نہیں ہوں گے. یہی حال ہے میرے بھائی کافر کا اور مسلمان. اس کا ایک ہدف ہے, درمیان میں جو ٹینشنیں آ رہی ہیں جھیلتا ہوا جائے گا, اس کو ہوگا غم, تکلیف ہوگی, دبلا بھی ہو جائے گا تکلیف سے, غم بھی ہوگا, لیکن خودکشی نہیں کرے گا, برداشت کرے گا بڑے بڑے غم. اور میرے بھائی جس کا کوئی ہدف ہی نہیں ہے نا, اس کے لیے خوشیاں بھی کیا ہیں, پھیکی, کیونکہ اس کو اپنا ہدف نظر آ رہا ہے موت. ہدف کیا ہے,
غلط سمت کہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے نا, اس کی نظر میں موت ہی غلط چیز ہے, ہماری نظر میں موت غلط چیز ہے ہی نہیں, ہماری نظر میں تو موت ایک منزل ہے. آپ کی نظر میں موت منزل نہیں ہے بلکہ عیش و عشرت کا خاتمہ, جو آپ کا اصل ہدف تھا نا عیش و عشرت, اس ہدف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ موت. اور یہ اتنی بڑی رکاوٹ ہے کہ یقینی ہے, یہ لازمی, یہ ایسا بیریئر ہے جو آئے گا. آپ کسی سمت میں جا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے جو میرا راستہ ہے اس میں بیریئر ہے اور وہ کھلے گا نہیں, اور ایک وقت آئے گا وہ بیریئر سامنے آئے گا, مجھے منزل تک پہنچنے سے روکے گا, تو آپ تو ٹینشن میں فل. تو جس کا مقصد عیش و عشرت ہے اسے پتا ہے جتنا بھی عیاشی کر لوں بالآخر یہ عیاشی مجھ سے چھینی جائے گی, بڑھاپے میں بھی اور موت پہ بھی. تو کبھی بھی سکون میں بولو بھائی نہیں آ سکتا. اور یہ بھی اس کی بات کر رہا ہوں جو واقعی عیاشی میں ہو, وہ سکون میں نہیں آئے گا. جو عیاشی میں نہ ہو, غموں میں ہو, وہ تو ویسے ہی مر جائے گا. وہ تو کہے گا یار ہمیں تو یہاں کو مزے بھی نہیں آ رہے اور مرنا بھی ہے, صحیح ہے نا, تو وہ تو ویسے ہی خودکشی کرے گا کہ ابھی نکلو یہاں سے, بس سے چھلانگ لگائے گا وہ کہ نکلو یہاں سے اس سفر سے. تو اس لیے میرے بھائی یہ جو علماء کی مجلسوں میں آپ بیٹھتے ہیں, چاہے کسی بھی عالم کی مجلس میں دین سنتے ہیں, اس سے صرف آپ کا آخرت کا فائدہ نہیں ہے بلکہ دنیا کا بھی فائدہ. سکون آپ کو یہیں ملے گا, تمیز آپ کو, باقی ہر جگہ آپ کو دولت, پیسہ, بزنس, بس یہ چیزیں ملیں گی آپ کو. آگے نکلوں دوسرے کو پیچھے چھوڑ دوں, کمپٹیشن اور احساس کمتری. لوگوں کو میں دیکھتا ہوں, لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار ایک تو ہمارے پاس پیسہ نہیں آ رہا, اس کا غم ہے, دوسرا اس کا غم ہے دوسرے کے پاس کہاں سے آ رہا ہے اتنا. یہ ایک مستقل ٹینشن ہے. یا تو سارے غریب ہو جائیں, جیسے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو سب کے لیے ہوتا ہے نا, تو غم نہیں ہوتا, صرف آپ کے لیے مہنگا ہو رہا ہو تو یار میرے پاس آ نہیں رہا اور اس کے پاس پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے. تو مستقل یہ کمپٹیشن, تو آپ نے کمپٹیشن کا میدان دنیا کو بنانا ہی نہیں ہے. اور یار یہ تو مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملی ٹھیک ہے, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ بار بار کہتے ہیں جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں بند کر دیتا ہوں. ہر محنت کرنے والے کو ملتا نہیں ہے. باس آپ تو یہ جو سکسیس کی ورک شاپیں کرواتے ہیں نا آج کل موٹیویشن اسپیکر, کہ سکسیس یہ 6 علامتیں 7 علامتیں ہوں گی تو کامیاب ہو جاؤ گے, اور مثال دے رہے ہیں ان میں 7 علامتیں پائی جاتی, دیکھو کتنا بڑا آدمی بن گیا. یہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں جن میں 7 ہوتی ہیں جو کامیاب ہو گئے, وہ نہیں بتا رہے ہوتے جن میں 14 تھیں 7 کے بجائے اور وہ کیا ہو گئے, ناکام ہو گئے. نہیں آ رہی, کاش سمجھ میں آ جائے یار, کیسے سمجھائیں. ان سے بولو سر کوئی ایسی مثال بھی ہے جن میں 7 سے زیادہ ہوں اور وہ پھر بھی کیا ہو گئے, ناکام. اگر وہ کہنا نہیں ایسا کوئی نہیں ہے, یا تو وہ کہیں گے ہاں ایسے بھی ہول سیل کے حساب سے ہیں, تو آپ کہیں پھر یہ کامیابی کی کوئی اصول تو نہ ہوا. 50% اگر کامیاب ہو رہے ہیں تو 50% کیا ہو رہے ہیں, ناکام. تو تجربہ ہے, کر کے دیکھ لیتے ہیں, تو ہو گئے تو ٹھیک ہے. اور ہم آپ کو ایسے بھی بہت سے لوگ دکھائیں گے جن میں 7 میں سے کوئی ایک علامت بھی نہیں تھی, جیسے ہمارے زرداری صاحب. کامیاب لوگوں کی 7 میں سے ایک علامت بھی نہیں ہے, اور ایک اسلامی کنٹری کے کامیاب ترین صدر بن کے دکھایا, واحد پہلا صدر جو سب سے زیادہ کامیاب, 5 سال پورے کر کے بغیر کسی ٹینشن کے گئے ہیں. حالانکہ 7 علامتوں میں سے آنےسٹ, وہ پتہ نہیں کیا کیا ٹوپی ڈرامے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں نا, ایمانداری اور بہت کچھ, صرف ایک ہے استقامت ہے. تو کامیاب لوگوں کی علامت صرف استقامت نہیں ہوتی, اچھی چیز پہ استقامت, ٹھیک ہے نا, یہ بھی تو ہے نا. غلط چیز پہ اگر استقامت ہوگی وہ تو بری چیز ہے, لیکن وہی بری چیز کیا بن گئی. ایک صاحب کی بات کر رہا ہوں, زرداری کی نہیں, زرداری صاحب کی بات نہیں کر رہا میں, ایک صاحب کی بات کر رہا ہوں, تو وہ آپ خود گیس کر لیں کون ہے. تو ان میں کوئی بھی علامت نہیں پائی گئی, مگر الحمدللہ ایک کنٹری کے 5 سال جو آج تک کوئی پورے نہیں کر سکا, اور اب تک کامیاب ہیں الحمدللہ. محبت ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. لوگ کلپ بنا دیتے ہیں نا پیپلز پارٹی کے, بھائی میں پیپلز پارٹی کے کیوں خلاف ہوں گا, میں کسی سیاسی باتیں تو کرتا نہیں, میں تو ایک کامیاب صدر کی علامتیں بیان کر رہا ہوں. تو یہ موٹیویشن اسپیکر کے ٹوپی ڈرامے ہیں, اور کچھ اچھے بھی ہیں ان میں یہ نہیں کہتا کہ سارے غلط ہیں, کچھ اچھے بھی ہیں, لوگوں کو اچھا گائیڈ بھی کریں. لیکن جب آپ کا کوئی اصل صحیح ویژن اور صحیح ہدف ہی نہیں ہے تو آپ کی تقریروں کیا ہیں, ساری کھوکھلی ہیں. ہم نے بچپن میں ایک ڈرامہ دیکھا تھا, اس وقت ڈرامے سبق آموز آیا کرتے تھے. ڈرامے دیکھنا ٹھیک نہیں ہے, لیکن بچپن میں دیکھ لیے تھے کہ ادھر اس گھر میں چلے گئے, اس گھر میں چلے گئے. ہمارے گھر میں تو ٹی وی نہیں تھا, کبھی کبھار سے ڈراموں کی حد تک جا کے دیکھ لیا کرتے تھے. لیکن وہ ڈرامے آج کے ڈراموں سے ہم اس کو ناجائز کہتے تھے.
تو میں کہتا ہوں اس دور کے مولانا اگر آج کے ڈراموں کو دیکھ لیں نا تو اس دور کے ڈرامے دیکھنے کے فرض ہونے کا فتویٰ دے دیں کہ ان کو دیکھنا کیا تھا, کہ ان میں سبق دکھایا جاتا. اس میں سبق ہی ایک دکھایا کہ ایک بچہ تھا, وہ اس کو شوق تھا بڑے ہو کے پائلٹ بننے کا. اس کا ویژن کیا تھا؟ پائلٹ بننا. تو بتایا قوم کی اصلاح کے لیے ایک اچھا ڈرامہ کسی ڈرامہ نگار نے لکھا کہ دیکھو آپ کی چھوٹی سی غلطی سے اگلے کا سارا ہدف کیا ہو گیا؟ برباد. تو بچہ دکھایا کہ اس سے جو بھی پوچھتا ہے کیا بنو گے؟ پائلٹ پائلٹ پائلٹ, بہت شوق سے. تو اس نے پائلٹ کے لیے محنت کرنا شروع کر دی, ایکسرسائز کرتا, خوراکیں کھاتا, اپنی والدہ امی سے کہتا. ہو سکتا ہے آج یہ یوٹیوب پہ سرچ کرنے سے آپ کو ڈرامہ مل جائے. تو ماں بھی محنت کرتی, باپ بھی, اور سب ہمارا بچہ کیا بنے گا؟ پائلٹ. پھر وہ امتحان میں کامیاب ہوتا گیا, ٹریننگ کرتا رہا, ہوتے 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 بالآخر اس کی سلیکشن پائلٹ بننے کے لیے ہوگی. آج وہ دن تھا کہ جو اس نے 15-20 سال پہلے ہدف بنایا تھا, جس چیز کو ویژن بنایا تھا, آج اس ویژن کے حصول کا پہلا دن تھا. تو بتایا گیا کہ ایک آدمی سڑک پہ چلتا ہوا کیلا کھا رہا ہے اور چھلکے ایسے ہی زمین پہ پھینکتا ہوا جا رہا ہے. تو اس بچے کا پاؤں آیا اس کیلے کے چھلکے پہ, یہ پھسلا ہے, فٹ پاتھ پہ برے طریقے سے گرا اور اس کی ٹانگ میں فریکچر ہو گیا. اور پائلٹ کے لیے وہ کیا ہو گیا؟ بولو بھائی, مسترد. اس پہ بجلی گری کہ نہیں گری؟ کیا خیال ہے؟ تباہ ہو گیا وہ. تو اس ڈرامے سے جو میسج دیا, میسج یہ دیا کہ ایک آدمی کی غلطی سے اس کے ویژن کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اللہ کا شکر ہے ہمارا گھرانہ چونکہ مذہبی تھا نا, ہم اپنے والد سے دینی نصیحتیں سنتے تھے. تو ڈرامے نے تو یہ سبق دیا. ایک سبق بچپن میں ہم نے بیٹھے بیٹھے نکال لیا. اسی وقت مجھے یاد ہے, اسی وقت میری کھوپڑی میں یہ بات آئی کہ یار انسان کتنا بھی ہدف بنا لے پہنچے گا اس تک جب اللہ کی مرضی ہو. یہ کیلے کا چھلکا نہ بھی ہوتا تو گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہوتا. اگر آپ قوم کی اصلاح کر دیں کہ نہ کوئی گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہو نہ کیلے کے چھلکے جیسے گوروں نے کر دی, تو کیا حادثات وہاں ختم ہو گئے؟ ایکسیڈنٹ سے مر سکتے ہو آپ. نہیں آ رہی بات. تو اس سے مجھے یہ میسج ملا کہ یہ دنیا ہدف بنانے کے قابل ہے نہیں. یہ آپ کا گول ہونا ہی نہیں چاہیے کہ میں نے پائلٹ بننا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ گول ہی نہیں ہوگا آپ کا تو پائلٹ کہاں سے ملیں گے آپ کو؟ ابے پائلٹ کی بھی تو ضرورت ہے نا معاشرے میں. یار نہیں آ رہی سمجھ میں, کیا کریں یار. تو اس کا جواب یہ کہ پائلٹ بننا اصل مقصد نہ ہو, پائلٹ بن کے اصل مقصد ہو قوم کی خدمت, اور قوم کی خدمت سے اصل مقصد ہو اللہ کی رضا. تو اگر وہ بچہ اللہ کی رضا کے جذبے کو سامنے رکھ کر پائلٹ بنتا کہ میں پائلٹ بن کے اپنے ملک کا دفاع کروں گا اور میرا کنٹری ایک اسلامی کنٹری ہے, اس کے لیے جان دینے کا وقت آیا تو جان دوں گا اور آسمانوں میں بہادری کے جوہر دکھاؤں گا, اور اس سے مقصد ریاکاری نہیں ہے بلکہ اللہ کو خوش کرنا, پھر کیلے کے چھلکے سے میرے بھائی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ بھی جاتی اسے ٹینشن نہ ہوتی, بلکہ قیامت میں دوسرے پائلٹوں سے زیادہ اجر ملتا اس کو. اللہ کہتے ہیں میرے لیے اس نے کیا دی ہے؟ میری راہ میں قربان ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو میدان جہاد میں نکل کے شہید ہوتا ہے نا, وہ اگر لڑائی کے دوران شہید نہ بھی ہو, کسی اور حادثے سے مر جائے یا بیماری سے مر جائے تو اللہ کے ہاں شہید ہی ہے, کیونکہ اسی راستے میں موت آ رہی ہے. تو آپ ٹریننگ کے لیے جا رہے تھے نا یا سلیکشن کے لیے, اس دوران آپ کی اگر موت آ گئی تو اسی راستے میں آئی ہے, تو اسی میں اللہ قیامت کے دن. بھائی حاجی کے بارے میں آتا ہے جو احرام پہن کے حج کرے اور مر جائے, تو ابھی حج کے ارکان پورے نہیں ہوئے, لیکن قیامت میں تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا احرام میں, اللہ اس کا حج کمپلیٹ کرائیں گے اس کو کہ قیامت کے دن اٹھے گا وہ اسی احرام کی حالت میں اٹھے گا. تو حج کے دوران موت آ گئی بڑی فضیلت کی, علم کے دوران علم حاصل کرتے ہوئے موت آ گئی علماء میں شمار ہوگا. تو پائلٹ بننے کے پروسیس کے دوران اگر موت آ گئی تو اللہ کے ہاں کس میں شمار ہوگا؟ پائلٹ. اور دوسرے پائلٹ کی تو پتہ نہیں بخشش ہو یا نہ ہو, کیونکہ اس ہو سکتا ہے اس وقت اس کی نیت اچھی ہو, پائلٹ بننے کے بعد اس کی کھوپڑی گھوم گئی, غدار ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا. اس کی موت نے اس کے اچھے عمل پر مہر لگا دی ہے, اسٹیمپ لگا دی ہے کہ بھائی تیری موت اچھی جذبے سے آئی ہے, چاہے کیلے کے چھلکے سے آئے یا پاکستان کراچی میں گٹر کا ڈھکن نہیں تھا اس میں گر کے آئی یا کسی ایکسیڈنٹ سے آئی ہے. تو اللہ کے ہاں کیا ہو گیا؟ کامیاب. اب ٹینشن لینے کا بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے تو کہاں سے کہاں بات چلے گی پتہ نہیں ہے.
بات کیا کر رہا تھا میں؟ تو اس لیے اگر تو وہ کیا ہوتا, وہ اس ڈرامے کا جو سبق دیا, ایک سبق تو اچھا دیا کہ قوم کی ایسی حرکتوں سے نقصان ہوتا ہے, لیکن ایک سبق اور دینا چاہیے تھا کہ بھائی کامیاب لوگوں کی اس بچے میں تو 7 علامتیں پائی جاتی تھیں, لیکن پھر بھی کامیاب جس کو آپ, اس کا مطلب آپ کے ہاں جو کامیابی کی ڈیفینیشن ہے وہ ڈیفینیشن ہی کیا ہے, رانگ ہے. سکسیس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ڈیفینیشن ہی غلط ہے, اور صحیح ڈیفینیشن آپ کے پاس ہو نہیں سکتی جب تک آپ اسلام قبول نہیں کرتے, کیونکہ جو آپ صحیح ڈیفینیشن بیان کریں گے لوگ اس پہ دلیل مانگیں گے, اس کی دلیل کیا ہے, کوئی دلیل آپ کے پاس اس کے علاوہ ڈیفینیشن کی ہے نہیں. ہمارے پاس دلیل ہے اور وہ قرآن و سنت ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو قرآن و سنت کو تو ہم نہیں مانتے, آپ مانتے ہو, تو اس دلیل کو تو ہم نہیں مانیں گے, تو ہم کہیں گے قرآن و سنت کا برحق ہونا ہم دوسرے دلائل سے ثابت کر دیں گے, تو آپ کو ماننا, ہم قرآن و سنت کے برحق ہونے کے بھی تو دلائل ہے نا ہمارے پاس, جب ہم اس کو ثابت کریں گے تو قرآن و سنت کے دعووں کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا. تو ہم جو بات کر رہے ہیں, جو اسلام جو بات کر رہا ہے اس کے پیچھے مضبوط دلیل ہے, وہ آپ کو ایک ایسا زندگی گزارنے کا راستہ دے رہا ہے. اسلام کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ دعوت کھوکھلی ہے, چاہے اس کو بیان کرنے والے کتنے ہی ذہین ہوں, کتنے ہی پڑھے لکھے ہوں, کتنے بڑے بڑے فلاسفر ہوں, لیکن ان کی دعوت میں سقم ہے, عیب ہے, وہ کبھی بھی آپ کو صحیح گائیڈ نہیں کر سکتے. سمجھتے ہو تو آئندہ کبھی کسی موٹیویشنل اسپیکر کی تقریر سنیں کامیاب لوگ, میں کیسے کامیاب ہوا, میں یہاں تک کیسے پہنچا, تو آپ ان سے بولو بھائی ہم تو اس کو کامیابی سمجھتے ہی نہیں کہ شہرت اور عزت کو. ہمارے ہاں تو ایک ٹماٹر والا بھی کامیاب ہو سکتا ہے, ایک رکشے والا بھی, جو اس اسٹیج پہ نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ تو یہ جو آپ بیان کر رہے ہو, اور سارے اس اسٹیج پہ پہنچیں گے تو سنے گا کون؟ سارے ہی اپر لیول پہ پہنچ جائیں گے, تو اپر لیول جو ہے نا یہ تو ایک امر اضافی ہے کہ ان کے مقابلے میں اوپر, تو سب لوگ جب کامیاب ہوں گے تو پھر ماتحت کون ہوگا؟ تو سکسیس کی جو حقیقی ڈیفینیشن ہے وہ وہی ہے جو کس نے بیان کی ہے, اسلام نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے کہ آپ کا ہدف صحیح ہو؟ پھر بے شک عزت ملے نہ ملے, شہرت ملے نہ ملے, دولت ملے نہ ملے, دنیا میں آپ ناکام ترین انسان بھی کیوں نہ کہلاؤ, پھر بھی اللہ کی نظر میں کیا ہو, کامیاب. حدیث میں آتا ہے بہت سے پیغمبر ایسے گزرے جنہوں نے ابھی دعوت کا کام شروع کیا اور ان کو شہید کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا. تو وہ تو اپنے ویژن میں کامیاب بظاہر ہوئے ہی نہیں, لیکن ہم کیا کہتے ہیں وہ کیا تھے؟ کامیاب. پیغمبر تھوڑی کبھی ناکام ہوتے ہیں. اچھا بھائی جلدی سے ان کا جو اصل سوال تو رہ گیا, وضو کا طریقہ. یہ لمبا طریقہ ہے, میں ابھی مختصر بتاتا ہوں, پہلے یہ ہو جائے. عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے, اس کا اثر مسلم امہ اور پاکستان پر براہ راست پڑ رہا ہے. ہمارے حکمران اس سلسلے میں قوم کو کوئی پالیسی اور اعتماد میں نہیں لے رہے, نہ ہی علماء نے ابھی تک کوئی پالیسی بیان دی ہے, جس کی وجہ سے علماء پر بد اعتمادی اور بدگمانی کا اظہار برملا کیا جا رہا ہے. آپ سے گزارش ہے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. پاکستان کسی قیمت پہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا, یہ وزیر اعظم کا بیان آ گیا ہے. تو وزیر اعظم کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کا بیان آیا ہے, پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ بیان دیا ہے, ہم نے خود سنا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عرب کنٹریز نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو پاکستان بھی کرے گا, تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. یہ ہمارے کنٹری کی ایک خوبی ہے. باقی عرب کیوں کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں, ان سے پوچھو جا کے, ہم سے پوچھ کے تھوڑی کر رہے ہیں. وہ تو اور بھی بہت کچھ الٹا سیدھا کر رہے ہیں, کچھ اچھا کر رہے ہیں, کچھ برا کر رہے ہیں. نہ اچھا کرنے سے پہلے ہم سے پوچھتے ہیں, نہ برا کرنے سے پہلے ہم سے پوچھتے ہیں. دیکھو یہ سوال تو بعد میں, یہ جو آنکھ سے جو دکھتا پانی نکلتا ہے نا, دکھتی ہوئی آنکھ سے اگر اس میں زخم ہو یا دانہ وغیرہ ہو تو وہ جو پانی نکلے گا وہ ناپاک ہوگا. ویسے ہی نارملی جو آنکھوں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا. یہ وضو کا طریقہ سن لیں ذرا ایک دفعہ. وضو تو سب کو ہی کرنا آتا ہے, لیکن جو صحیح پراپر سنت طریقہ ہے نا اس سے لوگ وضو نہیں کرتے. نماز کا طریقہ تو بڑا لمبا ہے, اب وہ تو پوری کر کے دکھانا پڑے گا نا, تو وہ پھر کسی اور وقت انشاءاللہ. وضو میں جو ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں, بہت زیادہ ہو گیا ہے, چھوٹے بچوں کا اور بڑوں کا لحاظ, یعنی تھوک اور ناک وغیرہ کپڑوں میں بدن پر لگ جائے تو پاک ہوتے ہیں, نہ پاک ہوتے ہیں. اگر نماز پڑھنے بلی آ کر پاؤں چاٹنا شروع کر دے تو پاک رہے گا, بلی کا جھوٹا پاک ہے. تو کیا ہوا؟ وضو کا جو طریقہ ہے نا, لوگ کیا کرتے ہیں عجیب, نارملی تو سب صحیح کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو صحیح سنت طریقہ اس کو فالو نہیں کرتے. طریقہ یہ کہ آپ نے ہاتھ دھونے کے بعد بائیں ہاتھ سے نلکا کھولا, سیدھے ہاتھ میں کیا لیا, پانی لے کے
نلکے کو فوراً کیا کر دیا, چلو میں پانی لے کے. لوگ سمجھتے ہیں نلکا کھولنا تو سنت ہے, بند کرنا سنت. ارے بولو نا یار, نہیں ہے. تو کلی تو سیدھے ہاتھ سے کرنی ہے نا, تو الٹے ہاتھ سے آپ کیا کر دیں گے, نلکا بند. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے سے پانی نکالتے تھے تو چلو میں پانی لے کے لوٹے کو سیدھا کر دیتے تھے. یہ نہیں کرتے تھے کہ لوٹے سے لوٹا اسی کیفیت میں اور پانی بہتا چلا جا رہا ہے. تو آپ نے نلکے کو لیفٹ ہاتھ سے کھولا اور چلو میں پانی لیا اور فوراً نلکے کو کیا کر دیا, بہت زور سے بھی بند نہ کریں, اس کا واشر خراب ہو جاتا ہے, بس آرام سے بند کر دیا. کیونکہ وہمی ہوں گے نا, وہ یوں کر کے کرتے رہیں گے, نلکے توڑ دیتے ہیں کہ بھئی ایک قطرہ بھی ضائع ہو گیا تو قیامت کے دن کہیں جہنم میں نہ پھینک دیں ہمیں, اس لیے پورے کوئی نمی بھی نہ آئے, تو تھوڑا سا بند کر دیں, ایک آدھ قطرہ ٹپکنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ لیا آپ نے, منہ میں کلی کی, مسواک کی, مسواک نہیں ہے تو انگلی سے دانت صاف کیے, غرارہ بھی کیا اگر روزہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر نلکا کھولا, پھر بند کیا, پھر کلی, اس طرح. پھر نلکا کھول کے دائیں ہاتھ میں پانی لیا, ناک میں نرم حصے تک پانی پہنچا کے اچھی طرح ناک کو صاف. اور نلکا پہلے وہ ویسے ہی بند ہو چکا ہے, اب ناک کو اچھی طرح صاف کریں سامنے والے کا خیال کر کے. آئی بات سامنے, سامنے تو یہ نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے سامنے, اس کا زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے کیونکہ بس زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. تو چھوٹی انگلی سے اچھی طرح ناک کو صاف کیا, اس کی رطوبتیں نکالی, ٹھیک ہے. پھر نلکا کھولا, دوبارہ پانی لیا, پھر اسی طرح ناک میں بولو بھائی ڈالا, اور نلکا اسی وقت جب چلو میں پانی بھر گیا نلکا اسی وقت کیا کر دیا. اللہ نے 2 ہاتھ اسی لیے دیے ہیں کہ اس سے نلکا بند کیا جائے اور اس سے کیا کیا جائے, کھولا جائے. تو پھر یوں کیا, پھر 3 دفعہ. 6 چلو پانی خرچ ہوا نا, چلو اس کو کہتے ہیں, 6 چلو پانی خرچ ہو گیا. پھر آپ نے کیا کیا, نلکا کھولا لیفٹ ہاتھ سے, جو اصل طریقہ ہے وہ تو یہ ہے, سیدھے ہاتھ میں پانی لے کے نلکا بند کیا اور سیدھے ہاتھ سے پانی پیشانی پہ ڈال کے دونوں ہاتھوں سے پھیلا لیا. 3 دفعہ اس طرح کیا. اس پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر اتنا کر لو کہ دونوں ہاتھوں پہ کیا لے لو, نلکا کھول کے پانی لے کے پیشانی پہ ڈالو اور فوراً نلکا کیا کر دو, بند کر دو, اور پھر ہاتھوں سے اچھی طرح اس کو ملو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یہ عمل کتنی دفعہ کیا, نلکا ہر دفعہ میں بند ہو رہا ہے. ہمارے یہاں جس ٹائم پہ نلکا کھلتا ہے تو جب تک وضو مکمل نہیں ہو جاتا بند ہونے کا نام نہیں لیتا. 3 دفعہ آپ نے منہ اچھی طرح دھو لیا. داڑھی ہے تو اس میں کیا کر لیا, بڑی داڑھی ہے, میری داڑھی ایسی, میں تو چلو سے پوری داڑھی دھو لیتا ہوں, چھوٹی سی داڑھی ہے, تو داڑھی میں خلال کر لیا آپ نے. اس کے بعد آپ نے بازو کیسے دھونے ہیں, بازو دھونے کا بھی یہ طریقہ ہے. لیفٹ ہاتھ سے چلو میں پانی لیا, جب سیدھے ہاتھ میں پانی آئے گا تو یوں کیا. قرآن میں کیا ہے کہ قمتم للصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق, اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو. پتہ ہے دھونے کا عمل ہاتھ سے شروع ہوگا, ختم کہاں ہوگا, پانی یوں نہیں بہانا, اس طرح بہانا ہے پانی, یہاں سے یوں جائے. اور اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بالوں کا جو رخ ہے نا نیچے کی طرف ہوتا ہے, جب پانی اپوزٹ سائڈ میں جاتا ہے تو اسکن اچھی طرح گیلی ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو آپ نے یوں لیا اور ہاتھ سے اچھی طرح ملا اس کو. ملنے پہ زیادہ زور لگانا ہے, ہم پانی پہ زیادہ زور لگا رہے ہوتے ہیں. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے لو, دونوں ہاتھوں سے نلکا کھول کے دونوں ہاتھوں سے پانی لے کے, کیونکہ اس میں زیادہ پانی آ جاتا ہے, تو پانی لے کے آپ نے لیفٹ ہاتھ کو بھی یوں کیا نا, تاکہ یہ پانی بھی ادھر ٹرانسفر ہو اور یوں چلا جائے. اس طرح سے آپ نے دوسری دفعہ دھو لیا اور نلکا کیا کر دیا, بند. پھر تیسری دفعہ بھی ایسا ہی کیا. یہ جو ہوتا ہے نا یوں 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 کر کے رگڑے لگا رہے ہیں نلکے کے نیچے, ایسے یہ نہیں ہوتا, یہ سنت طریقہ نہیں ہے. نبی جس برتن سے وضو کرتے تھے تو اس طرح چلو میں پانی لے کے اس طرح وضو کیا کرتے تھے, غسل اسی طرح ہو جاتا تھا. تو اب پھر لیفٹ میں بھی ایسے ہی ہے, لیفٹ میں پانی ڈالا اور سیدھے ہاتھ سے سہارا لے کے کیا کیا, دونوں ہاتھوں کا پانی ادھر آ جائے گا. ایک دفعہ دھل گیا, اچھی طرح مسئلے کونیوں تک پہنچ جاتا ہے, اور پریکٹس کے بعد تو بہت اچھا ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کیا, سر کے بالوں کا مسا. سر کے بالوں میں جو یہ ہے یہ طریقہ کچھ بھی نہیں ہے, کہیں بھی ثابت نہیں ہے. سیدھا سیدھا آپ نے ہاتھ گیلے کیے, پیچھے لے گئے,
ایک حدیث میں صرف یہاں تک آتا ہے, ایک حدیث میں واپس لانا بھی, تو دونوں طریقے ہیں مسح کے, صرف پیچھے لے جاؤ یا پیچھے لے جا کے پورے سر پہ ایسے ہاتھ پھیر لیا, کیا ہو گیا سر کا مسح. پھر انگلیوں کا, وہ کانوں کا, الاذنان من الراس, حدیث میں آتا ہے کان کس میں سے ہیں, سر میں سے. کیا مطلب, اس کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. کان کا مسح کیا اور کانوں کی لو کا مسح کیا. گردن کا مسح بہت اختلاف ہے اس میں, احناف کے ہاں سنت, احناف بھی نہیں کہتے, افضل ہے, بہتر ہے. سنت کے لیے جتنی مضبوط دلیل ہونی چاہیے وہ گردن کے مسح پہ نہیں ہے, اس لیے احناف کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ بہتر ہے کر لو, سنت نہیں, زیادہ زیادہ اس کو مستحب کہا جائے گا. تو گردن کا مسح کر لیں تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کریں بولو بھائی ٹھیک ہے. لیکن یہ جو یہاں کا مسح نہیں ہوتا, بعض لوگ پوری گردن کو یوں کر کے لا رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو گردن کا مسح یہ جو یہاں سے کیا جاتا ہے, یہ پچھلے جانب سے ہمارے حضرت اس کے قائل نہیں تھے, وہ کہتے تھے مسح جہاں بھی شریعت میں ملتا ہے یہاں سے ملتا ہے. تو ان کی رائے یہی تھی کہ اگر گردن کا مسح کرنا ہے تو گدی, گردن نہیں گدی کا مسح, وہ یہاں سے کر لے. لیکن یہ کوئی نہ سنت مؤکدہ ہے نہ کوئی زیادہ تاکید ہے اس کی, کوئی کرے ٹھیک ہے, نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس لیے کہ بہت سے لوگ اس کے قائل نہیں ہیں تو ان سے بحث نہ کریں, ٹھیک ہے نا, بہت سے لوگ نہیں کرتے گردن کا مسح, بہت سے علماء فقہاء اس کے قائل نہیں ہیں. اس کے بعد آپ نے پاؤں دھونا ہے, تو پاؤں میں بھی یہ کہ قرآن نے کیا کہا کہ الی الکعبین, انگلیوں سے شروع ہوگا اور ٹخنوں تک پانی جائے گا. تو انگلیاں رکھیں نلکے کے نیچے اور لیفٹ ہاتھ سے اس کو اچھی طرح کیا کریں, دھوئیں, اور انگلیوں کا خلال بھی کریں. تو بہت چند سیکنڈ میں ہو جاتا ہے یہ کام. اور پھر نلکا بند کر دیں, پھر دوسرا پاؤں سیدھے ہاتھ سے نلکا کھولا, سیدھا ہاتھ نلکے پہ رکھیں اور الٹے ہاتھ سے پاؤں دھوتے رہیں, جیسے ہی دھل جائے. تو میرا خیال ہے ایک مگا پانی بمشکل استعمال ہوتا ہے, ایک مگا جو ہوتا ہے نا نہانے والا. لیکن آج اگر جو لوگ وضو کر رہے ہیں نا, ان کا پانی اگر آپ دیکھ لو تو بالٹیوں کی بالٹیاں خرچ کر رہے ہوتے ہیں, اور معذرت کے ساتھ کم بختوں کا وضو پھر بھی نہیں ہوتا, پھر بھی ان کو شک ہوتا ہے کہیں کوئی جگہ خشک نہ رہ گئی ہو. تو وہمی نہ بنے, اس طریقے سے وضو کریں, یہ سنت طریقہ ہے. اور قرآن میں بیان بھی یہی کیا کہ یہاں سے شروع کرو یہاں تک لے کے جاؤ. کافی ہو گیا میرا خیال ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.